رات کو اب ظاہر ہے میری تو رسپانسبلٹی تھی, میں رات کو نکلا ہوں. وہ نکلے ہیں اس رات کو میں نکلا ہوں. کیا حالت تھی پورے شہر کا. میں نے گاڑیاں دیکھی ہیں, میں نے ٹرالر دیکھے ہیں, میں نے بینک دیکھے ہیں جلے ہوئے سارے کے سارے, ایک گاڑی کے اوپر دوسری گاڑی, دوسری پہ تیسری گاڑی جلی. مطلب یہ سبزی منڈی ہے, یہاں میں آیا تو میں نے دیکھا سینکڑوں گاڑیاں جلی پڑی ہوئی ہیں. آپ کی نظر میں, آپ کے ایکسپیرینس میں کراچی کا ورسٹ ڈے تھا یا اس کے علاوہ بھی آپ نے دن دیکھے؟ ورسٹ ڈے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, اتنا ورسٹ ڈے تھا. السلام خواتین و حضرات, ایک اور پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے کافی گمبھیر مسئلوں کی, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے بہت ہی بڑے گیسٹ موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے بیوروکریسی کی. بیوروکریٹ بنتا کس طرح سے, بیوروکریٹ کے مسائل کیا ہوتے ہیں, پرابلمس کیا ہیں بیوروکریسی میں. اکثر و بیشتر ہم لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں بیوروکریسی کو کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ شاید یہی ہے. تو آج ہم بات کریں گے ایک ایکس بیوروکریٹ سے, اور اس وقت کے ایم پی اے ہیں MQM کے سندھ اسمبلی کے اندر. سو جاوید حنیف صاحب سے ہم بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے بیوروکریسی کے مسائل کے اوپر اور سینسس کے اوپر, جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, ون آف دا بگیسٹ ایشو آف کراچی, جس پر ہم نے بہت سارے ایکس پولیٹیشینس کے ساتھ ہر دوسرے بندے کے ساتھ میں یہی بات کر رہا ہوتا کہ یار سینسس کا کیا مسئلہ ہے, کیوں کراچی میں سینسس صحیح نہیں ہوتا. تو اس کا ایکسپرٹ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے زیادہ ہوگا. سو میں آج آپ کو یہاں پر خوش آمدید کرتا ہوں, اور جزاک اللہ فار کمنگ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. دس از این آنر فار می. آپ کے ساتھ بیٹھ کے ماشاء اللہ ہم گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو فیکٹس ہیں کراچی کے بارے میں, سینسس کے بارے میں, تمام چیزوں کے بارے میں وہ کنوے کر سکیں. میرا تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ بیوروکریسی کے اندر آپ آئے کس طرح سے, آپ کی ایج کیا تھی اس وقت, وہ طریقہ کیا تھا. Everybody wants to be a bureaucrat in Pakistan. پہلے جیسے ابھی آپ نے ایک کمنٹ دیا کہ بیوروکریسی تمام مسائل کا جڑ ہے, میں آپ کو کہوں گا بیوروکریسی جو ہے ایک اینکرنگ بلاک ہے. مطلب ہمارا تھاٹ ایسی ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جو ملک کا سسٹم ہے, یہ ملک جس طریقے بھی چلتا ہے, اور کسی بھی ملک کے اندر جو اس کی بیڈ راک ہوتی ہے نا, جو اس کو اینکر کرتی ہے, وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کسی ملک کی سسٹینیبلٹی کے لیے وہ لوگ جو اس کو چلاتے ہیں. اور بیوروکریسی کوئی نیا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ چائنیز اس پرانے زمانے میں سب سے پہلے چائنا نے یہ سسٹم ڈیولپ کیا ہے. انڈیا کے اندر بھی اس طرح کا سسٹم تھا, ڈیپ پرانے زمانے کی ہسٹری کا اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی مملکت کو, کسی بھی اسٹیٹ کو سسٹین کرتے ہیں. ہاں اس میں بہت ساری چیزیں, برائیاں بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ اختیار ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے. اگر اخلاقی معیار گر جائے اور بیوروکریسی کے اندر اس قسم کے لوگ آنے لگیں جو بہتری کے بجائے اپنی بہتری ڈھونڈنے لگے, تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب اس کی حد تک صحیح ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, بیسیکلی میں نے انجینئرنگ کی ایجوکیشن حاصل کی تھی. میں انجینئر ہوں, NID سے میں نے انجینئرنگ کی تھی. اور بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ اٹ واز بیک ان کیا نام 80s, ارلی 80s کی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو سرکار میں نوکری مل گئی. اس زمانے میں انجینئرس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا تھا, ہمارے خاندانوں میں یہی ہوتا تھا, ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں. تو بہن ہماری ڈاکٹر بن گئی, میں انجینئر بن گیا. انجینئر بن کے نوکری ڈھونڈنے نکلے, کچھ دن پرائیویٹ سیکٹر میں کام کیا, ایک سرکاری نوکری مل گئی پبلک ہیلتھ انجینئرنگ میں. میں چلے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ جی انجینئر بہت بڑی بلا ہوتی ہے. ہمارے تو ذہنوں میں, گھروں میں یہی تھا کہ جی انجینئر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب سرکار کی نوکری میں گئے ہم, تو میری ٹھٹا پوسٹنگ ہو گئی. اسسٹنٹ انجینئر تھا پبلک ہیلتھ کے اندر, اس زمانے کی بات کر رہے ہیں 80s کی. ایک دن کیا ہوا کہ میرا اسٹاف آیا, انہوں نے کہا کہ جناب ایک صاحب جو ہیں وہ انسپیکشن کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں نا اس کی انسپیکشن کرنے آئیں گے. میں نے کہا یہ کون صاحب ہے؟ اب کراچی والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا SDM کیا ہوتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر کیا ہوتا ہے, ADC کیا ہوتا ہے. اور میرے اندر تھوڑی سی ڈیفائنس بھی کچھ زیادہ ہے, تھوڑا سا مائی نیچر کس قسم کا. میں نے کہا کسی آدمی کی کیوں میرے کام کی انسپیکشن کرنے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, بہت بڑا افسر ہے اور یہ اس میں ایریا آف رسپانسبلٹی ہے, تو انسپیکشن چلے. میں نے کہا ٹھیک ہے.
وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے ایک ٹھٹا کے, ٹھٹا نہیں میرپور ساکرو جس ایریا ہے وہاں پر, اب میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ آئے, انہوں نے جناب جیسے ہوتا ہے پھو پھاں بہت کی, یہ کام غلط ہے, یہ غلط ہے, وہ مجھے بہت کے نام ہے غصہ آیا. میں نے کہا جی اب ایک آدمی جو ہے میری جیسی ایج کا آدمی ہے اور اس نے مجھے ڈانٹ لگانا شروع کر دی. تو خیر میں نے کافی ان کے ساتھ وہ بدتمیزی بھی کی ایک طریقے سے آپ کہیں. خیر انہوں نے پھر وہی کمپلینٹ کر دی, وہ علیحدہ کہانی ہے اس کے اندر. لیکن دی مومنٹ میں نے دیکھا, میں نے کہا یار ہم تو سمجھتے تھے کہ جی انجینئر بن جانا جو ہے ایک معراج ہے, یہ آدمی جو میرے سر کے اوپر آگے بیٹھا یہ یہاں کیسے آیا. وہ پھر ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا. فار دی فرسٹ ٹائم مجھے پتہ لگا کہ جناب اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ایریاز ہیں جہاں CSS کر سکتے ہیں, CHP بن سکتے ہیں, اور وہاں سے یہ اسسٹنٹ کمشنرز آتے ہیں, DC بنتے ہیں, اور اصل طاقت جو ہے, اصل پاور تو ان لوگوں کے پاس ہے. When I realized that, تو میں نے کہا جی ہم نے بھی جو ہے نا یہ نہیں اب اسی میں جانا ہے, CSS کرنا ہے. بالکل. اس دن کے بعد سے میں نے تیاری شروع کی CSS کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ ITs کی بات ہے. ہاں ITs کی جو ہے, تو میں CSS میں آ گیا. اور CSS میں آنے کے بعد پھر تو اسکائی از دی لمٹ. بے شمار جگہوں پہ ڈپٹی کمشنر بھی رہا, اسسٹنٹ کمشنر بھی رہا. تھوڑا آپ ایکسپلین کریں نا کہ کہاں کہاں گئے. جی میں 86 میں نے جو ہے جوائن کیا, ایگزام دیا تھا اپنا, 84 میں ایگزام ہوا, وہ پروسیس پورا ہوتا ہے سارا سلسلہ. 86 میں جوائن کیا. اکیڈمی ہے ہماری لاہور میں, سول سروسز اکیڈمی, وہاں ٹریننگ ہوتی ہے سال کی تقریباً ایک ٹریننگ ہے. پھر جس گروپ میں آپ جاتے ہیں, جیسے میں DMG اس زمانے میں DMG کہلاتی تھی, آج کل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کہلاتی ہے. ٹاپ آف دی لائن جو سروس ہوتی ہے نا, اس میں DMG از نمبر 1. اس کے بعد پولیس ہے, کسٹمس ہے, اس طرح کی فورن سروس وغیرہ یہ ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ٹاپ آف دی لائن جو تھی DMG میں میری ایلوکیشن ہوئی, اور پہلے کامن ٹریننگ ہوئی 11-12 مہینے کی تقریباً. اس کے بعد پھر اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے وہیں لاہور میں مال روڈ کے اوپر ایک سول سروسز اکیڈمی ہے, وہاں پر ہماری ٹریننگ ہوئی. وہ اسپیشلائز ٹریننگ ہوتی ہے. اس میں جو ہماری ریلیٹڈ فیلڈز ہوتی ہیں, جیسے لا بھی پڑھتے ہیں, اس کے اندر پبلک پالیسی بھی پڑھتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی پڑھتے ہیں, پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ہوتی ہے, اور بہترین ٹریننگ ہوتی ہے. بہترین, دس از گڈ, ٹاپ آف دی لائن ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ. وہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اسی کے دوران جو ہے آپ کی اٹیچمنٹس ہوتی ہیں, ڈسٹرکٹس میں بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہیں, آرمی کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور میری آرمی کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی راولا کوٹ. اس زمانے میں کشمیر میں 50 بلوچ ریجیمنٹ تھی, وہ وہاں لوکیٹڈ تھی. تو وہاں میری 1 مہینے کی ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی. تو وہاں وہ وردی بھی پہناتے ہیں, تھوڑی بہت ٹریننگ بھی دیتے ہیں. فزیکل ٹریننگ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ CEO کون ہے. بہت سے CEO ہوتے تو رگڑا لگاتے ہیں, سول آفیسر آیا اس کو رگڑا لگاؤ, اس کو پیدل چلاؤ, اس کو 2 میل 4 میل پیدل چلاؤ, اس کو رائفل چلانا بھی سکھاؤ, یہ بھی کرو وہ بھی کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سول کا آدمی یہ چلا جائے گا, کمفرٹیبل رکھو اس کو, مزے کراؤ ساری چیزیں. تو میرا CEO بہت اچھا تھا, اس نے مجھے بہت کمفرٹیبل رکھا. اور وہاں پر پھر ہم کشمیر میں اس زمانے میں باقاعدہ فائرنگ ہوا کرتی تھی انڈیا پاکستان کی, جو فرنٹ لائن پہ وہاں پہ بھی گیا میں, اس میں لائیو فائرنگ بھی دیکھی, ادھر سے فائر ہو رہا ہے, ادھر سے فائر ہو رہا ہے. 90s میں یہ تھا, اس ٹائم تھا اس کا 88 میں, 88 کی بات کر رہا ہوں زمانے میں. تو وہ وقت بھی دیکھا ہم نے. پھر وہ زمانے میں بڑا اس وقت گڈ ایٹماسفیئر, بڑے اچھا فوجیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ, اور وہ آج تک ہماری دوستی ہے, اٹیچمنٹ ہے اس بلوچ ریجیمنٹ کے. وہ مجھے آج تک آنر کرتے ہیں, جب بھی کوئی اس قسم کی تقریبات ہوتی ہیں مجھے بلاتے بھی ہیں وہ, اور وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ میں ان کی یونٹ کا آفسر ہوں اس کے اندر. تو ایک ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو ایک ٹریننگ کا ایک یہ حصہ بھی تھا. اس کے بعد ہماری ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹس کے اندر انڈر ٹریننگ, AC انڈر ٹریننگ کہلاتا ہے, اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ, وہ ہمیں پوسٹ کر دیتے ہیں. 6-7-8 مہینے کی وہ پوسٹنگ ہوتی ہے. وہاں پھر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جو پریکٹیکل ان کے ساتھ ہمیں اٹیچ کر دیا جاتا ہے. پھر وہاں ڈفرینٹ ایریاز جیسے ہوتے ہیں. اب میجسٹریسی اس زمانے میں میجسٹریسی تھی, تو میجسٹریٹ ہم کیس بھی چلایا کرتے تھے, ریونیو کا فیلڈ کا کام بھی کرتے تھے. جا کے کیا نام ہے, جسے کہ گرداوری کہتے ہیں, کہ جی آپ فیلڈ پہ نکل گئے, آپ نے اسسمنٹ کی کہ جی کتنی فصل ہوئی ہے,
اس سے کتنا ریونیو آئے گا. وہ مختارکات وہاں تحصیلدار ہوتے تھے پنجاب میں. میری پوسٹنگ پنجاب میں ہوئی تھی. میں انفیکٹ جیسے ہی میں اکیڈمی سے ٹریننگ کمپلیٹ ہوئی مجھے قصور میں اے سی انڈر ٹریننگ پوسٹ کر دیا تھا انہوں نے. تو وہاں پر یہ ساری لرننگ ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑا ایکسٹینسو سمجھ لیں کہ 2.5-3 سال کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بڑی ایکسٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے. فیلڈ ٹریننگ بھی ہوتی ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, ایگزامز بھی ہوتے ہیں. پھر وہ ایگزام جو ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن آپ سے ایگزام لیتا ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی آپ کے ایسے ایگزام ہوتا ہے, بڑا سیریس قسم کے ایگزام ہوتے ہیں. اور جو اس کی سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ یہ بھی بہت ٹرانسپیرنٹ اور بہت ریگورس ہوتا ہے. آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو آنا چاہیے. اور عام طور پہ آرڈنریلی کوئی اس طریقے سے نہیں جا سکتا. بندہ کا کام ہی نہیں, کام ہی نہیں ہے اس کے اندر بہت. اور پھر ٹریننگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ جی آپ کیجولی چیزوں میں نکل جائیں گے. اور عام طور پہ ٹریننگ اسکولس کے اندر ٹاپ آف دی لائن لوگ جو ہوتے ہیں پورے ملک کے وہ آتے ہیں ٹریننگ دینے کے لیے آپ کو. جو ہماری بیوروکریسی کے بھی ٹاپ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. پھر جو لیکچرر ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, جو بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ آ کے ہمیں پڑھاتے ہیں اس کے اندر. تو مقصد یہ ہے کہ پورا جو آپ کی گرومنگ ہوتی ہے, ساری چیزیں, جیسے اس میں آپ کا فزیکل ٹریننگ بھی ہوتی ہے, ہارس رائڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے اندر, یہ بھی سکھایا جاتا ہے آپ کو, بہت ساری تمام چیزیں. تو ایک اوور آل آپ کی گرومنگ کی جاتی ہے, پرسنالٹی کی آپ کی. تو اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم. بہت اچھی ٹریننگ ہوئی, تمام چیزیں ہوئیں. پھر وہ تمام چیزیں ظاہر ہے فیلڈ میں آپ کو جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں آپ کو کام آتی ہیں. دس واز دی ہول پروسیس جو ہے بیوروکریسی میں آنے کا, جیسے آپ کہہ رہے تھے یہ پروسیس تھا ایک طریقے سے. اور آپ کس فیلڈ میں آئے تھے ایز اے کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر؟ جی میں نے بتایا نا ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھا. اس میں میری فرسٹ پوسٹنگ, جیسے میں نے بتایا کہ فرسٹ تو پوسٹنگ کیا کہنا ہے, اے سی انڈر ٹریننگ, اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ. اس کے بعد مجھے پوسٹ کیا عیسیٰ خیل, ایک جگہ ہے میاں والی ڈسٹرکٹ کے اندر, میاں والی ڈسٹرکٹ. جی جی پنجاب کی واحد تحصیل ہے جو اکراس دی انڈس ہے. کالا باغ کا تو آپ نے نام سنا ہوگا, نواب کالا باغ کا جو ایریا ہے, وہاں میں ایس ڈی ایم لگا, جا کے اسسٹنٹ کمشنر لگا اس کے اندر. اچھا. ہاں بالکل گاڈ فار سیکنڈ پلیس ہے بالکل. بہت زمانے میں تو ٹیلی فونز بھی نہیں ہوتے تھے, مطلب ٹیلی فون بھی آپ کو کرنا ہے تو کم از کم 40-50 میل جا کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جب آئیں میاں والی سے تو گھر سے بات کر سکتے تھے, ایسا ایریا تھا اس کے اندر. لیکن وہ اس نے مجھے جو ہے نا ایک بڑا کانفیڈنس دیا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ پوسٹنگ تھی. مطلب آپ کا رابطہ نہ ڈپٹی کمشنر سے, نہ کمشنر سے, نہ کسی سے. آپ 10-15 لاکھ لوگوں کے بیچ میں یو آر ان چارج. اور وہاں 2 افغان کیمپ تھے اس زمانے میں, افغانی. اس زمانے میں وہ آپ کو یاد ہوگا جنگ ہو رہی تھی اس زمانے, تو افغان کیمپ 2 لوکیٹڈ تھے. افغانیوں کو ساتھ ڈیل کرنے کا ایک علیحدہ ایکسپیرینس تھا ان کے ساتھ. روز وہاں پہ کڈنیپنگ ہو جایا کرتی تھی. تو جو میری پوسٹنگ فرسٹ پوسٹنگ ہوئی اور میں بالکل سمجھیں کہ کسی بھی کمانڈ اسٹرکچر سے باہر تھا, تو اس نے مجھے بڑا کانفیڈنس دیا, مجھے انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن میکنگ کا, اپنے طور پہ چیزوں کو سمجھنے کا, خود کام کرنے کا. تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا میرا اسی زمانے میں. اگر آپ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, ہاں فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں, یہ جو آفیسرز ہوتے ہیں نا, اسسٹنٹ کمشنرز, ڈپٹی کمشنر, ان کو فیسلٹیز اچھی ہوتی ہیں تمام جو ہے نا, مطلب سمجھے ٹاپ آف دی لائن. گھر بھی ہوتے ہیں ان کے پاس, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, ملازمین بھی مل جاتے ہیں, آپ کا بڑا رسپیکٹ بھی ہوتی ہے ایریا کے اندر, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. تو آپ کی کمانڈ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے لوگوں کی. مطلب یہ کہ اس زمانے میں آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہوتا ہے نا اس قسم کے علاقوں کے اندر, سمجھنا قانون ہوتا ہے ایک طریقے سے. میں بتا رہا ہوں اسی طرح سے تھا. بالکل بہت ہیوی ہے. آپ اب تو وہ ختم ہو گیا وہ دور, آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں دیکھا. جس زمانے میں ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی ہوتا تھا کراچی میں بھی, اور وہاں پہ بھی سب ڈویژنل اسسٹنٹ کمشنر سب ڈویژنل میجسٹریٹ ہوتا. تو بڑی پاورز ہوتی تھیں آپ کی, آپ لوگوں کو اریسٹ بھی کر سکتے تھے, فائن بھی کرتے, سزا بھی دے سکتے تھے, جیل میں بھی ڈال سکتے تھے, تمام چیز ٹرائل بھی کرتے تھے, آپ کیس ٹرائی کرتے تھے. اور یہ تو وہ دور تھا جب چیزیں خراب ہو رہی تھیں. اس سے پہلے کا دور جو ہے جیسے ایوب خان کے زمانے میں ڈپٹی کمشنر, یا اس سے پہلے کا آپ کا نام ہے پاکستان شروع میں جو ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, وہ تو بہت بڑی بلا ہوتے تھے, بہت بڑی, بہت پاورفل. ڈپٹی کمشنر کے اندر پاورز کیا کیا ہوتی ہیں, اس کے پاس کیا کیا پاور؟ ڈپٹی کمشنر انڈر دی سن جو کچھ تھا نا سب اس کے پاس ہوتا. قانون جو ہے اس میں ایک CRPC ہے, ایکٹ ہے, اس کے اندر جو پاور اس کو دی تھی, اس میں جنرلی اسپیکنگ اس قسم کی پاورز تھی جو چاہے کر سکتا تھا.
جتنے بھی قانون 150-200 قانون بنے ہوئے تھے اس زمانے میں, انگریز کے زمانے کے, ہر قانون کے اندر جو ہے ڈپٹی کمشنر, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, اسسٹنٹ کمشنر, ان کو پاورز دی گئی تھی ٹو ڈیل ود پیپل. آپ ایگریکلچر کے میٹر ہیں, آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, فلڈ آ گیا ہے, لوگوں کی مدد کرنی ہے, کسی کو بند کرنا ہے, قانون کے نام ہے. آپ ایک سیکشن 144 تو آپ نے سنا ہوگا. سیکشن 144 انفیکٹ کیا ہے؟ یہ وہ پاور ہے جو اسمبلیز ایکسرسائز کرتی ہیں, لیجسلیشن کی پاور. سیکشن 144 کے تحت آپ کسی بھی چیز کو نیوسنس ڈکلیئر کر کے آپ یہ کہہ سکتے تھے جناب اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. یہ ہے. اب جنرلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں سیکشن 144 لگ گیا, 4 آدمی اکٹھے نہ ہو, 5 آدمی اکٹھے نہ ہو, جلوس نہ نکالو. اس کے اندر ایسی چیزیں تھیں, لیٹس سے کہ جی آپ سمجھتے ہیں کوئی نیوسنس کسی جگہ پہ کریٹ کر رہا ہے, آپ نے آرڈر کر دیا. اس کے تحت 107-17 ایک سیکشن ہوتا ہے CRPC کے اندر. اس میں آپ کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی شخص کو جو ہے آپ اس کو کمانڈ دیں آپ, اور اس کو کہیں کہ آپ جو آپ نے اس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, اگر اس طریقے سے بیہیو نہیں کرے گا آپ اس کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. تو بے شمار قانون تھے اس قسم کے. پرائم منسٹر لیول کی پاور, مطلب وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی یہ پاور نہیں ہوتی تھی. یہ لیگل اتھارٹی ہے. پرائم منسٹر کے پاس تو لیگل اتھارٹی نہیں ہے نا, وہ تو کسی کو کہے گا, وہ پولیس کو کہے گا یا DC کو کہے گا اس آدمی کو پکڑ لو, اس کو ڈائریکٹ نہیں ہوگا. سب ڈویژنل میجسٹریٹ یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اس کے پاس ڈائریکٹ پرسنل اتھارٹی تھی لاء کے تحت, قانون کے تحت, کہ اگر وہ کسی جگہ سمجھتا ہے, اس کی ڈسکریشن تھی اس کی, اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تو اس طرح سے آرڈر کر سکتا تھا, ہو جاتا تھا. اس کے بعد آپ کس ایریا میں گئے میاں والے کے بعد؟ وہاں سے پھر میری پوسٹنگ ملتان میں, ملتان سٹی کے اندر, شہر کے اندر, اسسٹنٹ کمشنر SDM ملتان. وہ 2 سال تقریباً وہاں رہا. وہ بھی دیٹ واز, ملتان تو بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں. اور اب کیا مطلب میں اس میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جب میں یہاں عیسیٰ خیل میں تھا اس زمانے میں, نواب کالا باغ کا وہ جو تھا اس کا مرڈر ہوا تھا اس زمانے میں. تو وہاں پہ ایک ٹرائب ہے اکراس دی انڈس, بنی اخوان, اور ان کا تو اس پہ کیا نام ہے, وہ ہوتا تھا روزانہ فائرنگ ہوتی تھی وہاں پہ, آپس میں لڑائیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو آئی واز دیئر. اس زمانے میں نے آرمی آپریشن کروایا تھا وہاں پہ, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کروایا تھا؟ مطلب اتنی پاور ہوتی تھی کہ جی بالکل. فرنٹیئر کور جو تھی باقاعدہ آئی تھی توپے لے کر اور گنے لے کر, اور آئی واز دا سویلین آفیسر ان چارج آف دیٹ آپریشن SDM کے لیول کا. اور وہاں سے کون تھا؟ میجر جنرل تھا جس کو کمانڈ کر رہا تھا اس زمانے میں. تو میں تو یہ اس وقت کی باتیں ہیں, اس وقت جو اتھارٹی تھی آپ کی اس طرح سے. پھر ملتان پوسٹ ہو گیا. ملتان بس اندر ایریا, وہاں تو رورل ایریا تھا, بالکل ٹرائبل ایریا تھا, وہ سارا ٹرائبل ایریا انفیکٹ سارا تھا جہاں میں پہلے ڈیل کر رہا تھا. ملتان شہر میں آ گیا تو ظاہر سویلائز اس طریقے سے. یہاں کی ڈائنامکس مختلف تھی, یہاں ڈفرینٹ تھا. یہاں جو مجھے سب سے زیادہ جو چیزیں انکاؤنٹر کرنے کو ملی, ملتان اس زمانے میں سیکٹیرینزم بہت زیادہ تھا. اس زمانے میں شاید آپ کو یاد ہو سپاہی سالار جو ایمرج کر رہی تھی, جنگوی, حق نواز جنگوی جنگ تھا. اور یہاں بس آپ کا ملتان کے اندر مولانا ضیاء الدین تھے, پرہیپس ان کا نام ایگزیکٹلی اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں, وہ پنجاب کے صدر تھے اس کے, وہ ملتان میں لوکیٹڈ تھے. اور وہاں جو محرم ہوتا تھا, اللہ معافی دے, اس کے اندر اس قدر کا نام ہے, ایسی سچویشن ہوتی تھی, پرابلمٹک تھا, کافی زیادہ بہت پرابلمٹک تھا, بہت پرابلم. اور ایز این آفیسر آپ کو کافی زیادہ اور سارا مطلب ہم نہیں سنبھالنا ہوتا تھا سارا. بہت ایسی سچویشنز آئی ہیں ہمارے, مطلب میرے انڈر میں میجسٹریٹ ہوتے تھے, مطلب میں SDM تھا میجسٹریٹ. کئی مرتبہ یہ ہمارے میجسٹریٹ یرغمال ہو گئے, وہ لوگ نیگوشیشن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, بڑے ہنگامے اور بڑی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں زمانے میں. مرڈر بھی بہت ہوئے وہاں پر. تو وہ تھا. پھر پولیٹیکلی بھی وہ بڑا کیا نام ہے, کہنا چاہیے وولٹائل ایریا ہے. شاہ محمد قریشی ایک طرف ہیں, گیلانی ایک طرف ہیں, مخدوموف کے نام ہے وہ علیحدہ ہیں, بوسنس علیحدہ ہیں وہاں پر. یہ تمام جو بڑی بڑی فیملی جسے کہنا چاہیے, وہ زمانے کی وہاں فیملی تھی. اور ہم ڈیل کیا کرتے تھے سب لوگوں کے ساتھ اس زمانے میں. ان مخدوم صاحب کے بڑے, ان کے والد صاحب اس زمانے میں زندہ تھے. اب اسسٹنٹ کمشنر حالانکہ لوئسٹ ایئر کا آفیسر ہوتا ہے ہائرارکی میں, لیکن اس کے نیچے بھی ہوتا ہے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ہمارا انٹریکشن انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا. نواب صاحب تھے ان کے, جو ان کے والد صاحب, ان کے سے ساتھ, یہ گیلانی اس کے ساتھ ٹاپ لیول کا وہ انٹریکشن ہوتا تھا سارا کا سارا. اور
الیکشن کنڈکٹ کرانا جو کام ہوتا تھا زمانے میں بیوروکریسی کا کام ہوتا, ہمارا کام ہوتا تھا. الیکشن ہم کرایا کرتے تھے سارے. لوکل گورنمنٹ کا الیکشن میں نے کرایا وہاں پر, نیشنل اسمبلی کا, پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہم کرائے. ہم ہی ریٹرننگ آفیسر ہوتے تھے, ہم ہی کیا نام ہے رجسٹریشن آفیسر ہوتے تھے, ووٹ بھی ہم درج کرتے تھے, یہ سارے کام. تو ملٹی فیریس. اب اس میں آپ اس زمانے کے افسر کے بارے میں آپ جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ یا ڈپٹی کمشنر انڈر دی سن کوئی کام حکومت کو ہوتا تھا نا, وہ سب اس کے حوالے کرتے تھے, بھول جاتے تھے کہ جی آپ نہیں کرنا, ختم بات. ریسورس ہے نہیں ہے, آپ لوکل ریسورس جنریٹ کرتے تھے. اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر کی میں آپ کو مثال دوں, میں اسسٹنٹ کمشنر جب انڈر ٹریننگ تھا, ڈپٹی کمشنر تو بہت بڑی بلا ہے. یہ آج جیسے ستلج میں پانی آیا ہوا نا گڈھا سنگھ میں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا نے پانی چھوڑ دیا اس کے اندر وہاں پہ. تو میں اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ تھا. تو جو میرا اسسٹنٹ کمشنر ایکچوئل اسسٹنٹ کمشنر تھا, میں انڈر ٹریننگ تھا, اس نے مجھے وہاں پر کہا کہ جی آپ اسٹیشن ہو جائیں یہاں پر گنڈا سنگھ والا جہاں پر یہ پانی آتا ہے اس کے اندر. تو خیر وہ مینڈا سے وہیں اسٹیشن ہو گیا. اچھا وہاں پر ایک تو جو میں بات بتانے والا ہوں یہ ہے کہ اب لوگ آ رہے ہیں بیچارے, ان کے پاس نہ کپڑے ہیں نہ کوئی کھانے کو ہے, کوئی چیز کہاں سے ہے. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں, گورنمنٹ کا پیسہ آتے آتے تو ٹائم لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اب اس میں آپ دیکھیں آپ کی رسپیکٹ اور کمانڈ میں نے ٹریڈرس کو بلوایا وہاں پہ, سارے کے سارے آس پاس ٹریڈرس سے. میں نے کہا یار یہ سچویشن ہے, اتنے لوگ آ گئے ہیں, اتنے پیسے چاہیے, اتنا کھانا چاہیے, اتنے کپڑے چاہیے. اگلے دن ساری چیزیں پہنچ گئیں. کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب یہ پیسہ کہاں جائے گا, کیسے ہوگا, کیا ہوگا, اس کے آپ ہمیں قیمت دو گے کہ نہیں دو گے. وہ ہم نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا, تمام ان کی مدد کی ساری اس کے اندر. بعد میں جب سرکار سے پیسے آئے تو ان کی پیمنٹ کر دی ہم نے اس کے اندر. تو یہ اس زمانے کے اندر جو آپ کے اوپر کانفیڈنس تھا, ٹرسٹ تھا لوگوں کا, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی. دیکھیے کوئی بہت بڑی بات تھی, مشینری دیکھیں, مشینری جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ٹرسٹ پہ چلتے ہیں. پبلک ٹرسٹ آپ کے اوپر ہے نا, تو آپ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اور چیزیں چلتی بھی ہیں. آج کے دور میں کیا ہو گیا, انفارچونیٹلی بیوروکریسی پہ جیسے آپ نے بات کی, لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. اس زمانے میں ٹرسٹ ہوتا تھا. میں آپ کو بتاؤں, میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا, ہم کروڑوں روپے خرچ کر دیا کرتے تھے صرف ادھار کے اوپر. جب اس قسم کی سچویشن, فلڈ آ رہا ہے, آپ کا ڈیزاسٹر کوئی آ گیا, لوگوں کو چیزیں دینی ہے, اور لوگوں کو ایک کانفیڈنس ہوتا تھا, وہ ہمیں سب دے جاتے تھے کہ یہ پیسے ہمیں مل جائیں گے. اور ہوتا بھی یہی تھا. سرکار بھی ہمارا بھروسہ کرتی تھی. سرکار کبھی ہم سے یہ نہیں پوچھتی تھی, ہم نے لکھ کے بھیج دیا کہ 5 کروڑ چاہیے ہمیں, کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ یار کہاں خرچ کیے, کیوں کیے. 5 کروڑ آ جایا کرتے تھے اور 5 کروڑ لوگوں کو مل جایا کرتے تھے. تو لوگوں کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس تھا اس زمانے کی سسٹم کے اندر, بیوروکریسی کے اندر. یہ تو وقت کے ساتھ چیزیں خراب ہوتی چلی گئی اور بائی ڈیزائن بھی خراب کی گئی ہیں. دیکھیں بائی ڈیزائن دیکھیں, اس ملک کے اندر پاور سینٹر ہے نا, 2-3 پاور سینٹر ہیں بیسیکلی. اگر آپ پالیٹیشین ایک پاور سینٹر ہے, جوڈیشری دوسرا پاور سینٹر ہے, بیوروکریسی اندر پاور سینٹر, آرمی ملٹری پاور سینٹر ہے. اچھا یہ جو پاور کے سینٹر ہوتے ہیں ان کے اندر ٹسل ہوتی ہے ہمیشہ, ایک دوسرے سے پاور گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر. اس کے اندر جو ویکسٹ لنک تھا نا وہ بیوروکریسی تھی. اچھا جی نیچرلی وہ دیکھیں نا, نہ بندوق ہے ہمارے پاس, نہ ہمیں پروٹیکشن ہے جوڈیشری جیسی, نہ پولیٹیکل ورکر, نہ پولیٹیکل. ہمارے پیچھے 50,000 آدمی ہیں, کچھ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا جو ویکسٹ لنک تھا وہ پٹتا گیا, مرتا گیا, اس کی پاورز وڈرا ہوتی گئیں اور پاورز ڈسٹریبیوٹ ہوتی گئیں. کہیں جوڈیشری نے لے لی. اب جیسے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کی جتنی پاور تھی الٹیمیٹلی جوڈیشری کے پاس گئیں, کچھ پولیس کے پاس چلی گئیں, کچھ کے نام ہے پولیٹیشینز نے لے لی, کچھ آرمی نے اپنا لی. تو یہ سارا سلسلہ, تو جو ویکسٹ لنک تھا وہ سب تباہ ہوتا چلا گیا. اچھا اس میں اب کیا ہوتا ہے, جب جب ڈکلائن ہوتا ہے نا تو کوالٹی بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. جب ڈکلائن کا ٹائم آیا تو جو لوگ انڈکشن ہو رہی تھی ان کی کوالٹی بھی ختم ہوئی. پھر جب ان کا کانفیڈنس لیول جب سروس کے اندر بیٹھے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی میں لوگوں نے اپنے آپ کو وڈرا کرنا شروع کیا, اپنے آپ کو شیل میں بند کرنا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ قانون اس قسم کے بنتے چلے گئے کہ آپ کا انیشیٹو دیکھیں. سرکار کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے سروس ڈیلیوری. کہ پبلک کا جو ایشو ہے اس کو جو چیز ملنی چاہیے وہ اس کو ملنی چاہیے, کسی بھی طریقے سے ملے.
اس غریب آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ چوری کر کے لائے ہو یا آپ نے کہاں سے دی. اس آدمی جو بھوک سے مر رہا ہے, جس کو پتہ ہے کہ کل اس کو کھانا نہیں ملے گا, اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو ڈیلیور کرنا. تو سرکار کی جو مشنری ہوتی ہے, جو بیوروکریسی ہے, اس کا کام ہوتا ہے ڈیلیور کرنا. اگر آپ ڈیلیور کرنے کے قابل نہ ہو تو وہاں سے بھی جو آدمی جس کو آپ نے ڈیلیور کرنا وہ بھی آپ کو گالی بکرا ہوتا ہے, جو سسٹم بھی اور آپ کا اپنا کانفیڈنس بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے. قانون اس قسم کے بن گئے, اس قسم کی چیزیں ہو گئی کہ آپ کا انیشیٹو جو تھا نا, جیسے میں نے کہا نا کہ میں ادھار پہ 5 کروڑ روپے لے کر خرچ کر دیا کرتا تھا اور کل کو لے لیتا, آج میں خرچ کروں اس کے اندر تو نیب آگے مجھے پکڑ لے گی کہ جناب یہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے آئے, کیسے کیے, کیوں کیے. تو یہ صورت حال ہے. جب آپ نے کسی بھی ادارے کا, کسی بھی سرکار کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہو. اگر وہ ٹرسٹ اس گورنمنٹ کے اوپر سے, اس کی بیوروکریسی کے اوپر سے, اس کی مشینری کے اوپر سے ختم ہو گیا تو سمجھے وہ حکمرانی ختم ہو گئی, اسٹیٹ ختم ہو گئی. ٹرسٹ کیوں ختم ہو؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں, ٹرسٹ اس لیے ختم ہوا کہ جو ویکسٹ لنک تھا اس کو سب نے مل کے مار دیا. لیکن بیوروکریسی کی اپنی بھی تو کچھ غلطیاں ہوں گی. بے شمار غلطیاں ہیں, مطلب اپنی نہیں, بے شمار غلطیاں ہیں. ایروگنس بہت زیادہ تھی, کرپشن بہت زیادہ آ گئی تھی, ساری چیزیں ہو گئی تھیں, تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن آج بھی ہے. خیر وہ ابھی بھی ہے, اس وقت بھی تھی, اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی, اب تو بہت زیادہ ہے. لیکن کاسٹ بینیفٹ ریشو دیکھی جاتی ہے. دیکھیں کسی بھی نظام کے اندر, دنیا کا کوئی بھی نظام آپ دیکھ لیں, میں کوئی کنڈون کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں, 100% کلیئر سسٹم کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کوئی سسٹم جو ہے, جو ڈیلیور کر رہا ہے, جو چیز ڈیلیور کر رہا ہے, اس کی کاسٹ اور بینیفٹ ریشو کیا ہے. اگر وہ بینیفٹ زیادہ پرووائڈ کر رہا ہے تو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ آپ کو آنکھ بند کرنی پڑتی ہے چیزوں کے اندر. دس از دی ایشوز. یہ طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت زیادہ کچھ لوگ پیورٹن ہو جاتے ہیں کہ جناب نہیں, بالکل جو ایسا چلنا چاہیے سیدھا سیدھا. دنیا میں کوئی بھی چیز اس طرح نہیں ہے, وہ یوں ہوتی ہے, یوں ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے سسٹم. تو جب سسٹم جب کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اچھائی بھی ہوتی ہے, اس میں برائی بھی ہوتی ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو کوئی بھی چیز کو اس کے ٹوٹیلٹی کے اندر جو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اندر. اگر آپ کسی بھی سسٹم کو, کسی بھی چیز کو اس نظر سے دیکھیں اس کے اندر کہ جناب یہ اس کو جو ہے یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے بیچ میں رہنا چاہیے, تو پاسبل نہیں ہے. تھوڑا سا ادھر بھی جا سکتا ہے, تھوڑا سا ادھر بھی جا سکتا ہے. یہ چیزیں ایکسیپٹ کریں, ایکسیپٹیبل لمٹس ہوتی ہیں کوئی چیز ہو, کسی بھی چیز کی. لیکن زیادہ ایکسٹریم بھی نہیں ہو سکتا نا. فار ایگزامپل ہم کرپشن کی اگر بات کرتے ہیں, میں مان رہا ہوں, میں بالکل میں نے کہا نا, میں کنڈون بالکل نہیں کر رہا ہوں اس کے اندر, لیکن میں نے کہا کاسٹ بینیفٹ ریشو دیکھنی چاہیے. کرپشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بیوروکریسی کا؟ کیونکہ آف کورس ہر کوئی کرپشن کی ہی بات کرتا ہے, اور ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے, ویری انفارچونیٹ, کہ بیوروکریٹ تو ہوتا ہی کرپٹ ہے. اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا لوپ ہولز ہیں ایسے سسٹم میں جس کی وجہ سے ہر دوسرا بیوروکریٹ جو ہے اس کو یہی الزام کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناٹ اونلی الزام, اس کے اندر بہت بڑی سچائی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں کوئی آدمی کوئی کام کیوں کر رہا ہوتا ہے, اس کی 2-3 اس کے مطلب ہیومن سائیکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر کچھ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ نا آپ پیسے کمائیں, کھائیں, پیئیں. کچھ لوگ جو ہے اپنی آنر کے لیے, اپنی کیا نام ہے سیٹسفیکشن کے لیے کہ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, کام کرنا, کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ریکگنیشن کے لیے کہ جی ان کو لوگ کہیں کہ جی یار دیکھو ریکگنیشن, ساری چیزیں. تو یہ تمام چیزوں کی کمبینیشن ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن اگر کیا نام ہے کسی بھی ادارے کے اندر سے تمام چیزیں ڈپرائیو ہو جائیں, ریکگنیشن ختم ہو گئی ان کی, آنر بھی ختم ہو گئی ان کی, آپ کو ہر صبح شام پولیٹیشین بھی گالی دے رہا ہے, فوج بھی آپ کو گالی دے رہی ہے, جوڈیشری روز آپ کو کھڑا کر کے جوتے لگاتی ہے. اس کو وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ جی کمشنر کو کھڑا کیا, 4 گھنٹے باہر کھڑا کیا, اور عوام کے سامنے آپ کی خاص اور عوام ظاہر ہے ایک پروپیگنڈا بنایا گیا, ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ جی یہ لوگ خراب ہیں, کرپٹ ہیں, ساری چیزیں. دیکھو کسی کو آپ کسی سے کیسے پاور لے سکتے ہو, آپ ایسے تو نہیں لے سکتے. اگر اس کے پر ٹرسٹ ہو پبلک کا تو آپ ویسے تو نہیں لے سکتے اس کے اندر. پہلے اس کو خراب کرو گے نا, آپ پبلک کا ٹرسٹ ختم کرو گے اس کے اوپر سے, تب اس سے پاور وڈرا کرو گے نا. ڈپٹی کمشنر کا یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آفس ختم کرنے کے لیے مشرف صاحب کے زمانے میں پہلے یہ کیا گیا کہ نام کہا کہ یہ تو ناکارہ آفس ہے, یہ کرپٹ آفس ہے,
یہ کرپٹ لوگ ہیں سارے کے سارے. اور کام کیا کرتا تھا وہ آفس, یہ بھی بتائیں. ساری دنیا کے کام وہ کرتا تھا, ہر چیز وہ ڈیلیور کرتا تھا. لیکن آپ نے ایک نیریٹو ڈیولپ کیا کہ وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے سارا نظام جو ان کی وجہ سے خراب ہے. ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کیا, لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا, اس کے بعد اس کو ختم کر دیا آپ نے. تو مقصد یہ تھیوری ہے نا سائیکولوجیکل, آپ اس سے جب دیکھیں نا وار فیئر ہوتی ہے. اگر کسی کو آپ نے عوام کی نظروں سے یا ویسے بھی گرانا ہو تو پہلے آپ پورا ایک پروپیگنڈا مشین میں, تو گوبلس کیا کہتے ہیں کیمپین. ابھی بھی پولیٹیشین میں چلیں کسی وقت میں یہ بھی بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. پولیٹیشینس کو بھی اسی طرح خراب کیا گیا, MQM کو بھی اسی طریقے سے خراب کیا گیا. بہت ساری برائیاں تھیں, لیکن ایک پورا ایک آپ نے نیریٹو ڈیولپ کیا کہ نا پتہ خور, فلاں خور, قاتل, کہیں جنا پور نکل رہا ہے, یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں. پورا آپ نے عوام کے اندر ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کر دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یار ہم لوگ کون لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے یار. اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے, اب بھی ہوں گے چند لوگ خراب ہوں گے سارے, لیکن آپ نے پوری انٹائر کمیونٹی کو جو ہے آپ نے بالکل آپ نے ڈال دیا کہ جی یہ برانڈنگ کر دی. اب جب برانڈنگ کر دی اس کے بعد آپ کو مارنے کے لیے جب آتا ہے نا کوئی آدمی تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا ہے. یہ تھا, یہی بیوروکریسی کے ساتھ ہوا, یہی MQM والوں کے ساتھ ہوا, یہی ماجروں کے ساتھ آج کل ہوا ہے سارا کا سارا. بائی دی وے بات آ گئی پولیٹیشینس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بہت سارے پولیٹیشینس نا, پوری پولیٹیکل پارٹی. زرداری بھی خراب ہے, نواز شریف بھی خراب ہے, بالکل خراب ہے, بہت ساری چیزیں کی, لیکن 100% تو خراب نہیں ہے نا یار. ٹھیک کون ہے؟ یہی لوگ ہیں بھائی. نواز شریف نے کتنا ڈیلیور کر کے دیا ہے, کھاتا ہوگا پیسے, مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی اس کو غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر. لیکن اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کے جو بھی ایشوز ہیں, آپ جتنی ڈیولپمنٹ اس کے دور میں ہوئی ہے, چاہے پاور پلانٹس ہوں, چاہے آپ کی موٹر ویز ہوں, انفراسٹرکچر ہو, ساری چیزیں ہوں. مسپلیس پرائرٹی ہو سکتی ہیں کہ جی ہاں روڈ بنانا ہے, یا آپ نے کہنا ہے وہاں پہ ریڈ لائن بنانی ہے, یہ بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے, مسپلیس پرائرٹی ہو سکتی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ تو کر رہے ہیں نا, دوسرا آدمی بالکل بھی نہیں کر رہا ہے. اب آپ نے ان کو برانڈ کر دیا کہ سارے کرپٹ ہیں, سارے بدماش ہیں, چور ہیں, چور 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 چور. پورا کہانی چلتی رہی, پورا اتنا ایشو چلتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر آدمی کے ذہن میں بیٹھ گیا چور ہے یہ. اب اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی زرداری کا بھی, زرداری بالکل بہت چیزیں کی ہوں گی, کرتا ہے ساری چیزیں, لیکن اس نے ہی تو کہا تھا کھپے پاکستان کھپے. پاکستان کی ہسٹری کے اس جنکچر پہ کہ جب پاکستان کی ایگزسٹنس جو تھی وہ خطرے میں تھی, اس آدمی نے اسٹیپ لیا نا. یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس خطرے میں تھی. دیکھیں آپ نے شاید وہ دور میں اس زمانے میں DCO کراچی تھا, DCO کراچی تھا. جس وقت یہ خبر آئی ہے, میں شہر فیصل کے اوپر میں گھر جا رہا تھا اپنے, میرا یہ کمشنر آفس جو ہے نا, یہ کمشنر دیکھا نا جم خانہ کے سامنے, میں اس وقت آپ کا بہران ہوٹل کے سامنے تھا. اور وہاں مطلب اتنا راستہ نہیں پہ, میں کہنا گاڑی میری جا نہیں سکتی تھی, میں اتر کے پیدل گھر گیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ میں رات کو, اب ظاہر ہے میری تو رسپانسبلٹی تھی, میں رات کو نکلا ہوں. وہ نکلے ہیں اس رات کو میں نکلا ہوں. کیا حالت تھی پورے شہر کا. میں نے گاڑیاں دیکھی ہیں, میں نے ٹرالر دیکھے ہیں, میں نے بینک دیکھے ہیں جلے ہوئے سارے کے سارے, ایک گاڑی کے اوپر دوسری گاڑی, دوسری پہ تیسری گاڑی جلی. مطلب یہ سبزی منڈی ہے یہاں میں آیا تو میں نے دیکھا سینکڑوں گاڑیاں جلی پڑی ہوئی ہیں. آپ کی نظر میں, آپ کے ایکسپیرینس میں کراچی کا ورسٹ ڈے تھا یا اس کے علاوہ بھی آپ نے دن دیکھا؟ اس سے ورسٹ ڈے تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا, اتنا ورسٹ ڈے تھا. یہی نہیں بلکہ انٹیریئر سندھ میں پورے راستے میں ریکارڈ جل گئے, کیا نام ہے, آفسوں کے ریکارڈ جل گئے. پوری شہر کے نام ہے جو آپ کی نیشنل ہائی وے تھی اس کے اوپر ٹرالر جلے پڑے, ساری چیزیں. مطلب یہ کو سینٹیمنٹ اس زمانے اس وقت جو تھا بڑا خراب سینٹیمنٹ تھا. میں نے سنا کہ ٹھٹا میں بھی کوئی ریکارڈ جل گئے تھے, ٹھٹا کا پورا ریونیو ریکارڈ جل گیا تھا. آج تک اس کو ایشو چل رہا ہے وہاں پر, اس کا آج تک چل رہا ہے, ابھی تک ریسٹور نہیں ہو سکا ہے. اس طرح انٹیریئر میں بے شمار جگہوں پہ ریکارڈ جل گئے. مطلب جو سرکاری چیز تھی لوگوں نے اس پہ حملے شروع کر دیے تھے. اگر کوئی اس کو موٹیویٹ کرتا, کوئی اس کو ڈائریکشن دے دیتا, یا ان لوگوں کے ہاتھ میں جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہیں ان کے ہاتھ میں وہ ڈائریکشن لگ جاتی, تو فارس پاکستان کے برائی نہیں آتی, لیکن یہ تباہی جو تھی ملٹی پلائی ہو سکتی تھی. تو اس وقت اگر وہ آدمی اگر یہ بات کر رہا ہے تو یار اس کا کنٹریبیوشن تو ہے نا, تمام چیزیں. پھر
آپ لوگ کہتے ہیں 18 امینڈمنٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, وہ اس آدمی کا ایک ہی بڑے, اب میرا کافی انٹریکشن رہا ہے اس کا آدمی کا, اس ایک آدمی کنسنسس کا آدمی ہے وہ آدمی ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو. یہ اس کا کمال ہے اس آدمی کا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت کننگ ہے اور تیز ہے اور دھوکہ دیتا ہے, لیکن یہ کہ میں نے جنرلی دیکھا ہے کہ اس کا بیہیویئر اس معاملے کے اندر بہتر ہوتا ہے, اس کے اندر کمپیریٹیولی اس کے اندر. ہر پولیٹیکل پارٹی کے کسی بھی لیڈر کو منا بھی لیتے ہیں, یہ بھی میں نے نوٹس کیا. ہمارے ساتھ تو خیر کوئی انہوں نے اچھائی نہیں کی ہے اس زمانے میں بھی, جو اس کے اندر آ رہا کہ ہم لوگوں نے, ہماری وجہ سے یہ گورنمنٹ آئی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جو, لیکن ہماری جو اس میں جو ہماری ڈیمانڈس تھی کراچی کے لیے, کراچی کے لوگوں کے لیے, انہوں نے پوری نہیں کی. لیکن بہرحال یہ پوڈ کاسٹ تو بیسکلی میں ایم کیو ایم پر کرنے کا بالکل بھی نا موڈ بھی نہیں ہے میرا, کیونکہ پھر وہ ہم پتہ ہے کتنی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ میں کراچی آئی ہوں, پھر میں مہاجر ہوں, پھر میرے اپنے جو ہے وہ اپنی شکایتیں ہیں, اپنے بایسز ہیں ہمارے, سچی بات ہے نا, بایسز نہیں شکایتیں بولوں گا, شکایت بھی ہے, بایسز بھی ہیں ہمارے, ظاہری بات ہے. میں تو مانتا ہوں ان تمام چیزوں کو یار. بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے, کوئی آدمی بایسز کے بغیر نہیں ہوتا. اگریڈ, کوئی آدمی ایگو کے بغیر بھی پیدا نہیں ہوتا, کوئی آدمی حسد کے بغیر بھی پیدا نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہوتی ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں انسان کے اندر, لیکن آپ کا اپنا کام ہوتا ہے, آپ خود نشاندہی کریں اپنی کہ کہیں یار میں باعث تو نہیں ہو رہا. سو میں تو آج بھی کام کر رہا ہوں, آنے والے وقت میں بھی کام کروں گا کہ کہیں یار میں باعث نہ ہو جاؤں. کمنگ بیک ٹو, پھر اگر وہ پورا میرے بیوگرافی کی قصہ سننے چاہتے ہیں تو پلیز میں تو ملتان تھا, ملتان سے پھر یہ کہ پروموشن ہو گئی, میری پروموشن ہو گئی, میں سندھ آ گیا. پروموشن کیا؟ تو ایس ڈی ایم سے لیول سے 17 گریڈ میں ایس ڈی ایم ہوتا ہے, میں 18 گریڈ میں آ گیا. میں ڈپٹی کمشنر کے جسے کے نام ہے رینک ہوتا ہے, اس میں آ گیا. تو سندھ آ گیا. سندھ میں یہاں مختلف جگہوں پر میں نے پہلے سیکریٹریٹ میں سرو کیا ڈپٹی سیکرٹری کے طور پہ, پھر ڈائریکٹر پروٹوکول رہا میں. بڑا وہ ایونٹ فل دور تھا جب ڈائریکٹر پروٹوکول. ہاں, یہ پوسٹ یہ کیا ہوتی ہے بھائی, بتائیں ذرا تھوڑا سا. اوہو, یہ بڑی خطرناک پوسٹ ہوتی ہے. یہ وہ آدمی ہوتا ہے جو پریوی ہوتا ہے ہر چیز کا. بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو وی آئی پیز آ رہے ہوتے ہیں, ڈیلیگیشن, انٹرنیشنل ڈیلیگیشنس ہیں, یہ ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ارینج کرنا. پولیٹیشنز بھی ظاہر ہے, آف کورس پرائم منسٹر کو بھی ریسیو کرتا ہے, یہ صدر کو بھی, پریزیڈنٹ کو بھی ریسیو کرتا ہے. باہر سے کوئی ڈگنیٹری آتا ہے, پرائم منسٹر تو نمبر 1 آدمی یہی ہوتا ہے جو پہلے ریسیو کرتا ہے سب کو. سندھ میں جب بھی آتے ہیں تو اس زمانے میں رہا, تو یہ زمانہ وہ تھا جب کراچی آپریشن چل رہا تھا 2013. تو یہ تھا 93-94. اچھا, وہ والا شروع کا ٹائم تھا والا. اس کے اندر عبداللہ شاہ زمانے میں چیف منسٹر ہوتا تھا. کون سا ٹائم تھا یہ, یہی تھا نا میرے خیال سے 92-93 میں آپریشن ہوا تھا. تو میں نے بڑا کلوزلی دیکھا اس کے اندر, کیونکہ ایز ڈائریکٹر پروٹوکول جو ہے میری ایکسس چیف منسٹر ہاؤس بھی بغیر کسی اس کے جا سکتا تھا. چیف سیکرٹری بھی, کوئی بھی چیف سیکرٹری کو کوئی بات کرنی ہوتی تھی وہ سارے مجھے ہی کام کہا کرتا تھا تمام. تو جہاں میٹنگز ہوتی تھی, سینسٹیو میٹنگز ہوتی تھی, میں جنرلی اسپیکنگ بیٹھا ہوتا تھا. وہ زمانے بڑی میں نے کہانیاں دیکھیں, چیزیں دیکھیں. وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اس وقت ان کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. کاش مناسب ہوتا. مناسب نہیں ہے, کاش مناسب ہوتا. اس دور میں بڑی زیادتیاں, بڑے ظلم ہوئے دیکھے میں نے. کس کے ساتھ ظلم ہے؟ کراچی والوں کے ساتھ. ظاہری بات ہے. ہاں, وہ سارا جو لوگ تھے انچارج تھے, ان کے ویوز کیا تھے, وہ کس طرح سوچتے تھے کراچی کے بارے میں, کس طریقے سے ڈیل کر رہے تھے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جو ہو رہی تھیں, جو عبداللہ شاہ کا بھائی تھا, یہ کون تھا وہ جس کا مرڈر ہوا اس زمانے میں, جو پھر الطاف حسین کے کزن وزن کا بھی مرڈر ہوا تھا اس زمانے میں, اس کی ریٹیلیشن میں. وہ تمام چیزیں میری نظروں کے سامنے سے گزری ہیں. وہ وقت بھی تھا. بہرحال وہ گزر گیا. پھر میں ڈپٹی کمشنر بدین پوسٹ ہو گیا. بدین؟ جی بدین. فرسٹ ڈپٹی ڈی سی کی حیثیت سے میری پوسٹنگ بدین میں ہوئی تھی. وہاں لوکل پولیٹیشنز کے ساتھ کافی میرے جھگڑے رہے. میں تو بس تھوڑا سا ہیڈ اسٹرانگ بھی ہوں. تھوڑا سا جھگڑے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, عبداللہ شاہ چیف منسٹر تھا. اب میں نام تو نہیں لوں گا, 2 لوکل پولیٹیشنز تھے وہاں پر. آپ تھوڑا سا دیکھیں گے انٹرنیٹلی تو ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی, آپس میں لڑتے رہتے تھے وقت. ایک صاحب تو بہت اسٹرانگ تھے بدین کے, آپ کے شاید ذہن میں ہو. دوسرا شریف آدمی تھا لیکن وہ لوکل پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا.
تو ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی. اب عبداللہ شاہ پریشان تھا, دونوں جاتے تھے. عبداللہ شاہ تو اس نے چیف سیکرٹری کو کہا کسی ایسے افسر کو پوسٹ کرو جو دونوں کو جانتا ہی نہ ہو. تو انہوں نے پیچھے وہاں پوسٹ کر دیا, میں نہ اس کو جانتا تھا نہ اس کو, میں نے دونوں میں سے کسی کو لفٹ نہیں کرائی نا, دونوں کو ڈنڈا کر کے جو ہے نا اپنا وہاں پہ کیا. اس کے اندر اس میں کافی پھر کنٹروورسیز ڈیولپ ہوئیں, میرے خلاف کافی کوشش کی گئی مجھے ٹرانسفر کرانے کی. لیکن اس زمانے میں ایک تھا تھوڑا سا بیوروکریسی کا یہ تھا کہ جی جم کے کھڑی ہو جاتی تھی, مقابلہ کرتے تھے اس زمانے میں. اچھا, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے بیوروکریٹس کا کہ جہاں انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی وہاں سے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس مسئلے کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ہوتا کیسے ہے, وائی ڈز اٹ ہیپن؟ دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے وہ پولیٹیشنس کے ہاتھ میں ہوتی ہے نیچرلی. اچھا, پولیٹیشن جو کسی, میں ابھی پولیٹکس میں بھی ہوں, پولیٹیشنس کے ایشو دوسرے ہوتے ہیں. پولیٹیشین کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ جی اس کی جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں یا جو اس کے لوگ ہیں ان کو رائٹ اور رانگ جو بھی ان کے کام ہونے چاہیے. اچھا, بیوروکریٹ جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ٹریننگ یہ ہوتی ہے, پہلے دن سے جو ٹریننگ ہوتی ہے, کوئی بھی چیز جو آپ نے کرنی ہے رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت کرنی ہے. کتنا بھی آدمی جو ہے وہ بورڈ ہو جائے, کتنا بھی کچھ ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی اس کے ذہن میں پیچھے دماغ میں ہوتا ہے یار فلاں چیز قانون کے حساب سے ہے کہ نہیں, قانون کے حساب سے نہیں. تو یہاں پھر کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اب وہ تو کہتے ہیں جناب اس آدمی کو یہ دے دو. اب جب میرے پاس یہ چیز دینے کی باری آئے گی تو میں دیکھوں گا یار قانون کیا کہتا ہے اس کے اندر. میں دینا بھی چاہوں گا تو اس کو کوشش کر کے اس طریقے سے کروں گا قانون کے دائرے کے اندر ہو اس کے اندر. تو وہاں پھر کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو وہ بے صبرے ہوتے ہیں پولیٹیشین. وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, چلو ہم کسی اور کو لے آئیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے اویلیبل بھی ہوتے ہیں جو ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں, ہر چیز کر دیتے ہیں آپ کے لیے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا حل یہ ہے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے, ڈومین علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اور نہ صرف ڈومین علیحدہ ہوتی ہے بلکہ جو پولیٹیشین ہے وہ بھی میچیور ہوتا ہے, جو آپ کے سسٹم ہیں, آپ کی بیوروکریسی وہ بھی میچیور ہوتی ہے. ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے, اس کو اس حساب سے کام کرنے دیں. ہمارے یہاں جو اصل میں پالیٹکس جو ہے نا وہ لوکل گلی لیول کی پالیٹکس ہو گئی ہے. جو ہائر بیوروکریسی ہوتی ہے اور جو ہائر پولیٹیشینز جو پولیٹیکل ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسی بنائیں, ایسی پالیسی جس سے ہر آدمی کو فائدہ پہنچے. وہ یہ نہ ہو کہ یار میرے چچا کا بیٹا ہے یا میری کیا نام ہے محلے میں رہتا ہے یا میری کانسٹیٹوئنسی میں رہتا ہے, اس کو تو فائدہ ہو جائے, باقی کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں جو اسپیشلی ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہمارے یہاں جو بریڈ پولیٹیشین کی بریڈ ڈیولپ ہوئی ہے وہ گلی لیول کی پولیٹیشینز ہیں سارے کے سارے. دیکھیں اس نے ضیاء الحق نے کیا کیا, ضیاء الحق نے یہ کیا کہ نان پارٹیز الیکشن کرائے. نان پارٹی الیکشن کس بیس پہ لڑا گیا؟ وہ جو شروع میں تو اس نے یہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائے اور انہیں کو لے کر مجلس شورا بنا دی اس کے اندر. لیٹر آن جو الیکشن کرائے وہ نان پارٹی بیسس کے اوپر کرائے. تو جو پولیٹیشینس جو آئے اس زمانے میں وہ لوکل لیول کے پولیٹیشینز آئے, وہ ہائر لیول کا پولیٹیشین نہیں آیا اس کے اندر. وہ آدمی آیا اس کے اندر جو لوگوں سے یہ کہہ کے آیا کہ یار میں تمہاری روڈ ٹھیک کرا دوں گا, تمہاری گلی ٹھیک کرا دوں گا. اور پھر ضیاء الحق نے کیا بھی یہی نا, ان پولیٹیشینس کو اس نے پیسے دیے کہ بھائی تم اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کام کرو, روڈ بنا کے دو, پانی کے مسئلے حل کرو, کنواں کھود دو, ہینڈ پمپ لگا دو. تو وہ جو پولیٹیشینس تھا اس کی گروتھ ہو ہی نہیں سکی, وہ اس گلی کے لیول کا پولیٹیشین بن گیا, گٹر اور روڈ کا بن گیا. اچھا, وہی ٹینڈنسی جو چلی آ رہی ہے اب بھی اس وقت کا پولیٹیشین بھی جو ہے, ہمارے پر بھی پریشر کیا ہوتا ہے, ہمارے پاس پریشر یہ ہوتا ہے کہ یار میرے گھر پانی نہیں آ رہا, پانی دے کر دے دو میرے ایریا میں. ہاں بھائی, دس از ناٹ, اگر میں کہوں ان سے دس از ناٹ مائی جاب, ایم پی کا کام ہی نہیں ہے, تو آپ اس کونسلر کے پاس جاؤ, اس کے پاس یا ٹاؤن آفیسر کے پاس جاؤ, وہ کر کے دے گا, تو ناراض ہو جاتا ہے. ڈی سی تو خیر کام نہیں ہے, لیکن ڈی سی کے پاس پھر بھی آپ جاؤ تو یہ لوکل لیول کے کام ہے, اسی لیول کے ہونے چاہیے. وہ ناراض ہو جاتا ہے. نتیجہ نا آپ لوگوں کی ناراضگی سے بچاؤ کے لیے آپ یہ کام کرتے ہو سارے کے سارے. تو آپ کا جو پولیٹیشین جو ہے وہ گلی کا پولیٹیشین ہے, ہائر لیول کا پولیٹیشین نہیں ہے اس کا. یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا. یہ تو واقعی مسئلہ ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے ہمارے یہاں لوکل باڈیز کا نظام جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا, ہمارا جو چیف منسٹر ہے وہ میئر بننا چاہتا ہے کراچی کا,
कराची के सारे, हाँ कराची के सारे इदारे भाई, बिल्डिंग कंट्रोल में उसका कंट्रोल होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसका कंट्रोल होता है, वाटर बोर्ड उसका कंट्रोल है, ज़मीनों के मैटर्स उसके पास हैं, हर चीज़ उसके पास है चीफ मिनिस्टर। बहरहाल कराची के मसलों की बात कर रहे हैं। कराची का एक बहुत बड़ा मसला, जो मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला, तो कराची का स्ट्रीट क्राइम है। लेकिन एक दूसरा मसला जिसके ऊपर बात करते हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो है सेंसस, कि कराची की मरदमशुमारी। और इसके बारे में 2017 में शोर मचना शुरू हुआ, मैंने भी स्टडी करना शुरू किया कि यार ये क्या मसला है। लोग तो कहते थे कि हमारी कराची की आबादी 2.5 करोड़ 3 करोड़ की है, लेकिन ये है कि उस वक्त 1 करोड़ 62 लाख आई थी। अब दोबारा जब ये मरदमशुमारी हुई तो दोबारा कंट्रोवर्सी हो गई। अब मुझे बताएं कि आपकी क्या इसमें एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नाम, अभी रिसेंटली आपका काफ़ी ज़्यादा नाम पॉपुलर हुआ था इस मसले के हवाले से। सो मुझे बताएं कि एक्चुअल में मसला क्या है और ये हुआ कहाँ से था। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि सेंसस जो है इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव क्यों है, ना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है। हाँ, ये लोग इतने ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, इतनी इंटेंस हीट क्यों क्रिएट होती है सेंसस के ऊपर। देखिए 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहला इशू ये है कि सेंसस की बुनियाद के ऊपर ये तय होता है कि पॉलिटिकल पावर जो है किसके पास होगी, क्योंकि नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके पॉपुलेशन नंबर्स के ऊपर। इसको इस तरह समझ लें कि पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो जब हो जाती है, जब वो नोटिफाई होती है, कैलकुलेट हो जाती है, हाँ जो भी होती है, उसको हमारा आर्टिकल है 51(5), वो ये कहता है कि डिलिमिटेशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की, जो लेटेस्ट नोटिफाइड पॉपुलेशन है उसकी बुनियाद के ऊपर होंगी। और आर्टिकल 51(3) है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि जो पॉपुलेशन जिस सूबे की परसेंटेज जितनी होगी उतनी ही परसेंट उसको जो है सीटें मिलेंगी नेशनल असम्बली के अंदर। अब इस वक्त जो है 2017 की जो पॉपुलेशन है कि वो नोटिफाइड पॉपुलेशन है, उसके तहत ये है कि पंजाब की 141 सीटें हैं, सिंध की 61 सीटें हैं, NWFP की 45 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं और 3 सीटें जो इस्लामाबाद की हैं। टोटल 266 सीटें हैं इसके अंदर। अच्छा, सपोज़ कि ये कन्फिगरेशन चेंज हो जाती है, पॉपुलेशन 2023 की हो रही है इस वक्त, इसमें चेंज भी हुआ है इसके अंदर जो अब तक के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके हिसाब से। अगर पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है और सिंध की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो सिंध की सीटें बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से इस पर जैसे बलूचिस्तान की सीटें कुछ बढ़ रही हैं, पंजाब से कम होकर बलूचिस्तान की तरफ आ रही हैं तो बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी। इसमें क्या हो रहा है, सिंध की ये, क्योंकि ये जो असम्बली है ये पावर सेंटर है जहाँ से पावर पूरे पॉलिटिकल पावर फ्लो करती है। अगर वहाँ आपकी अक्सरियत है तो पावर आपके हाथ में है ना। मतलब सारा झगड़ा तो है ताकत पावर का झगड़ा होता है ना सारा। मतलब पावर होगी तो आप डिलीवर करने की कैपेसिटी में हो रहे अपने लोगों को, तो पावर शिफ्ट होता है। जो नंबर्स होते हैं नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बली के, वो पावर शिफ्ट करते हैं एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी को, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस को। तो सबसे पहला इशू ये होता है कि हर प्रोविंस चाहता है कि उसके नंबर बढ़ जाएं। जितने उसके नंबर बढ़ेंगे उतनी सीटें बढ़ जाएंगी, जितनी सीटें उसकी बढ़ेंगी उतनी उसकी पावर बढ़ेगी, उसका क्लाउड बढ़ेगा उसके अंदर। तो पहला इशू ये है इसके अंदर, जिसकी वजह से सारे प्रोविंसेस आप में लड़ते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आप देख लो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 55-56% थी और वेस्ट की कम थी। अब वेस्ट जो है ईस्ट पाकिस्तान को ताकत देना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ के जो हमारे थे ना सो कॉल्ड मार्शल रेस वाले, वो कहते थे बंगाली सारे इतने से हमारे पर कैसे हुकूमत करेंगे, इनको हम क्यों दें। पूरा रेसिज्म था। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने कि उनको डिप्राइव करने के लिए कि पॉलिटिकल पावर उनके पास शिफ्ट है, उन्होंने 1 यूनिट बना दिया। 1 यूनिट में क्या किया, दोनों की पॉपुलेशन इक्वल कर दी। ठीक है, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वहाँ की ज़्यादा 55% थी। हाँ 55% थी।
تو اگر 55% پہ الیکشن ہوتا اور پاور ادھر شفٹ ہو جاتی تو ان کو پاور نہیں ملتی. انہوں نے اس کو سپریس کرنے کے لیے, ان کے نمبرز کو سپریس کرنے کے لیے 1 یونٹ بنایا, یہاں پر دونوں کو ایکول کر دیا. بھٹو صاحب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور مجیب الرحمان صاحب جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے جب ان کو ان کا حق نہیں دیا اور نمبر ان کے کم کرنے کی کوشش کی, سینس آف ڈپریویشن ڈیولپ ہوا جو الٹیمیٹلی آ کر ایکسپلوڈ ہوا 70s کے الیکشن کے اندر. دی مومنٹ آپ نے یہ رائٹ دیا ان کو کہ وہ اپنی پاپولیشن کے حساب سے ووٹ کریں, انہوں نے جناب آپ کو. سینسس کب ہوا تھا جو ہم جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کون سی سینسس کی؟ 58 میں ہوا تھا یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. 55% وہ 61 میں ہوا تھا. 61 میں پہلی سینسس ہوئی ہے پاکستان کی, 61 میں دوسری سینسس ہوئی ہے, اس کے بعد 72 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد ہوئی ہے. وہ میں آؤں گا اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے 1 یونٹ بنا دیا تھا انہوں نے, برابر ہو گیا. تو آپ نے سپریس کیا, ملک ٹوٹ گیا. تو آپ اندازہ کر لیں 11 سال بعد یہ ہوا, 10 سال بعد یہ ہوا ایگزیکٹلی. آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں پاپولیشن سینسس. جو سینسٹیوٹی کی بات کر رہا تھا نا, کہ آپ اگر کسی کو ڈپرائیو کر رہے ہیں اس کو رائٹ سے, تو قومیں ٹوٹ جاتی ہیں, ملک ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہوتا. اب اس کے بعد کیا ہوا, اب چلا گیا ایسٹ پاکستان, اب ویسٹ پاکستان انہوں نے 4 پروونسز بنا دیے. تو اب نئے دعویدار پیدا ہو گئے. سندھ اپنی جگہ پر, پنجاب اپنی جگہ پر, NWFP اپنی جگہ پر, بلوچستان اپنی جگہ پہ. ابھی چاروں آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو پہلی سینسٹیوٹی یہ ہے, کیونکہ یہ نمبر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور کس کے پاس ہوگی اور کتنی ہوگی, اور ہر آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ پاور حاصل کرنے کے لیے. پہلا جھگڑا یہ ہے اس کے اندر. اچھا, دوسرا جھگڑا اس کے اندر کیا ہے, جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے پورے ملک کا, فیڈرل گورنمنٹ میں FBR کلیکٹ کرتا ہے. سارا پیسہ سارے صوبوں سے, سارے شہروں سے اکٹھا ہو کے وہاں پہ جاتا ہے. اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے NFC فارمولے پہ ہوتی ہے. اچھا, NFC فارمولے میں ایک زمانے میں تو پاپولیشن کا تقریباً سمجھے 100% ہوا کرتا تھا شیئر کی, جتنی جس کی پاپولیشن ہوتی تھی اتنے اس کو پیسے مل جایا کرتے تھے. ابھی جو 7th ایوارڈ آیا ہے جو 2010 میں آیا ہے, اس میں انہوں نے اس کو چینج کیا, دوسرے فیکٹرز بھی لیے, لیکن ابھی بھی جو اس وقت جو ہے پاپولیشن کا شیئر جو 82% ہے. یعنی کہ 100 میں سے 82% ریسورسز جو ہیں وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے. اور باقی اس میں جو ہے آپ کا 5% جو ہے ریونیو کلیکشن کے اوپر ہے, آپ کا 10.3% جو ہے وہ پاورٹی کے اوپر ہے, اور آپ کا 4.7% جو ہے وہ ہے انورس پاپولیشن ریشو, یعنی کہ ایریا کے اوپر ہے اس کے اندر. یہ ٹوٹل 100% بنتا ہے اس کے اندر. تو 82%, مطلب میکسیمم تو 82% ہو گیا نا. 100 میں سے 82 روپے جو تقسیم ہونے ہیں پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر. پنجاب کی پاپولیشن 52%, 53% ہے, تو 100 میں سے 82 میں سے 53% ان کے پاس چلا گیا. سندھ کی 23% ہے, سندھ کو 23% آ گیا. ان کی 15% ان کو 15% چلا گیا. اس کے 9% ان کو ادھر چلا گیا. تو جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. تو سیکنڈ ایشو یہ ہوتا ہے, ہر صوبہ چاہتا ہے اس کی پاپولیشن زیادہ دکھائی جائے تاکہ زیادہ پیسے اس کے پاس آئے. دوسرا ایشو یہ ہے پاپولیشن کے اندر. 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا ایشو یہ ہے اس کے اندر نوکریاں. ویری نائس. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے جس طرح سے آپ پورا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہے ہیں نا. اٹ ول بی ویری ایزی فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ, لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی نا. ویری امپورٹنٹ. تیسرا ایشو جو ہے نوکریاں. آرٹیکل 27 ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا, اس کے تحت یہ کوٹا سسٹم بنایا گیا ہے اس کے اندر. اور وہ کوٹا سسٹم بھی جو پاپولیشن کی بیس کے اوپر ہے. جس صوبے کی جتنی 10% صرف ہمارا میرٹ کا کوٹا ہوتا ہے, باقی ساری نوکریاں جو ہوتی ہیں آپ کی کوٹا سسٹم پہ جاتی ہیں, اور کوٹا سسٹم بیس کرتا ہے آپ کی پاپولیشن کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے یا پھر صرف میرٹ ہی ہونا چاہیے؟ واٹس یور اوپینین؟ یہ میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد, پہلے میں ختم کروں, میں آپ کو بھی اس کی بھی بات کروں گا. اچھا, اب یہ جو بیوروکریسی جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے کہا انادر پاور سینٹر ہے. ٹھیک ہے نا, پولیٹیشین ہو گئے, مطلب آپ کے MNA کتنے, ایک پاور سینٹر نیشنل اسمبلی ہے, پروونشل اسمبلی ایک پاور سینٹر وہ ہے. دوسرا یہ کہ پیسے کتنے آپ کے پاس آ رہے ہیں, پیسے سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے, جس کے ساتھ زیادہ پیسے اس کے پاس زیادہ طاقت ہے. اور اب نوکری آ رہی ہے. اب نوکری آ گئی ہے. نوکری کے اندر کون ہے جناب؟ پولیس ہے, DC ہے, سیکٹری ہے, فیڈرل سیکٹری ہے, پروونشل سیکٹری ہے.
سارے ادارے ریونیو کلیکٹر ہے, اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کا ہے, پیسے کلیکٹ کرنے والے ریونیو کے آفیسرز ہیں, یہ تمام لوگ ہیں جن کا انٹریکٹ پبلک کے ساتھ ہوتا ہے, جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ انفلوئنس ایکسرسائز کرتے ہیں. یعنی اب آپ سے اگر آپ کا کوئی جاننے والا سپوز ڈپٹی کمشنر ہے تو آپ تھوڑا سا چوڑا ہو کے چلیں گے نا کہ نام ہے یار ڈی سی اے کچھ مدد کر دے گا میری. تو جس کمیونٹی کے جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر اسلام آباد کے اندر 30 فیڈرل سیکٹری ہیں, اس میں سے 8 فیڈرل سیکٹری کراچی کے ہوں, تو یار میں کسی نہ کسی واسطے سے پہنچ تو جاؤں گا نا اس کے پاس. اور ہمارے یہاں تو ایتھنسٹی ماشاءاللہ سے یہی چلتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ دوسرا پاور سینٹر ہے, یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے پاپولیشن کے اوپر. تھرڈ ایریا یہ ہو گیا. چوتھا ایریا ایک اور ہے. چوتھا ایریا وہ ہے کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ پلانز ہیں آپ کے سارے کہ کس ایریے میں کتنے اسکول ہونے چاہیے, کتنی ہیلتھ ہونی چاہیے, کتنی کیا نام ہے اس کے اندر وہاں پر کیا نام ہے پاورٹی ہے تو کتنے وہاں پر پیسے لوگوں کو جانے چاہیے, بینظیر سپورٹ پروگرام ہے تو وہ اس کے کتنے لوگ ہوں گے وہاں پہ, تو وہ بھی پاپولیشن کی بیس کے اوپر. یعنی ریسورسز ایک تو چلے گئے جو NFC ایوارڈ کے تحت ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورس بچ جاتا ہے تو 2 ادارے ہیں, ایک پلاننگ کمیشن ہے, دوسرا ہے نیشنل اکنامک کونسل. وہاں جہاں اینول ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے کہ جی ریسورسز پروونسز کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں کہ اگر روڈ بننی ہے تو یہاں کتنی روڈ بننی ہے, فلاں جگہ پہ اگر ایجوکیشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کتنی ہوگی, پاپولیشن ویلفیئر کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کتنی ہوگی, سوشل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تو کتنی, تو وہ آپ کے ان نمبرس کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو ایک ایریا یہ بھی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہر صوبہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ریسورسز آئیں, زیادہ پاپولیشن, تو ہر آدمی لڑ رہا ہے پاپولیشن, جھگڑا سارا یہاں پر. اچھا اب جھگڑا بڑا اچھا ایکسپلین کیا بھائی آپ نے. یہ تو ہو گئی. اب اس کے اندر ایک اور کیا نام ایریا ہے پاور کا, ایک اور ایریا, پاور کا نہیں ہے, سینسٹیوٹی کا ایک اور ایریا ہے, وہ ہے ود ان دی پروونسز. ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا پروونسز کے درمیان کا بتایا میں نے. اب ایک ود ان دی پروونسز جو ہے, دیکھیں پنجاب تو سب سے بڑا بھائی ہے, ہماری فیڈریشن جو ہے لاپ سائڈڈ ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 141 ممبر ہیں, اس کے اندر 3 اسلام آباد کے ملا لے 144 ممبر ہو گئے اس کے, باقی تینوں صوبوں کو ملا کے 122 ممبر بنتے ہیں. تو آپ کچھ بھی کر لو حکومت پنجاب سے ہی بنے گی. آپ تینوں صوبے اکٹھے ہو جاؤ تو آپ کے 122 ہی ہوں گے. اب جب 140 جس کے پاس ہوں گے تو وہ اس کی. تو پہلا ایشو جو ہے, جو بیوروکریسی ہے پنجاب کی یا جو طاقتور حلقے ہیں, ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اسٹیٹس کو جو ہے چینج نہیں ہونا چاہیے. پنجاب کی ہیجیمنی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. پنجاب کی ہیجیمنی فیڈریشن کے اندر رہنی چاہیے ایز اٹ از. اور یہی جو ایشو تھا نا ایسٹ پاکستان کو بھی علیحدہ کرنے میں, یہ ایشو امپورٹنٹ تھا سب سے زیادہ, کہ ہیجیمنی جو ہے نا پنجاب کی ہیجیمنی رکھنے کے لیے بات ہوتی تھی ساری. 1 یونٹ بنا کیوں تھا؟ 1 یونٹ بھی اسی لیے بنایا گیا تھا کہ جو پاور سینٹر ہے جو پنجاب کا, دیکھیں جو ہمارے فیڈریشن کے یا ہمارے ملک کے جو فیکٹس ہیں, تو فیکٹس ہیں نا, ساری فوج پنجاب سے تھی, کچھ NWFP سے تھی, لیڈرشپ ساری پنجاب کی, ایلیٹ بیسیکلی جو ہم ساری جاگیردار سب سارا. خیر نہیں پھر ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, تھوڑا بنتا ہے ڈسٹریکشن کبھی. تو مقصد پہلا ایشو یہ تھا کہ اس کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ پنجاب کی ہیجیمنی جو ہے وہ ایز اٹ از رہے. اب ایک تو یہ ایشو ہے اس کے اندر, جب بھی سینسز ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنجاب کی پاپولیشن کم نہ ہو کسی طریقے سے, لیکن پچھلی 2 پاپولیشن کے اندر پنجاب کی پاپولیشن کم ہوئی ہے. 2017 میں بھی کم ہوئی ہے, اور اس مرتبہ بھی لگ رہا ہے کہ پاپولیشن پنجاب کی کم ہوگی اور سیٹیں شفٹ ہوں گی اس کے اندر. تو پنجاب میں اس وقت تھوڑی سی ریئلائزیشن جو آ گئی ہے, تھوڑا سا ریئلسٹک سوچ آ گئی ہے اس کے اندر, کہ پنجاب والے کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اس کے اندر. اچھا دوسرا ایشو کیا ہے؟ دوسرا صبح آ جائے NWFP. NWFP میں کیا جھگڑا ہے؟ NWFP میں جھگڑا ہے کہ پشتون اور ہندکو اسپیکنگ لوگ جو ہیں, ہزارہ صوبہ جو ہے نا, ہزارہ کے جو لوگ ہیں, ہزارہ پٹی جو ہے, ان کا کنفلکٹ ہے آپس میں, وہ لڑتے ہیں آپس میں. کہ حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے وہاں پہ, لیکن وہاں بھی کنفلکٹ ہے. بلوچستان بہت سینسٹیو ہے اس میں.
بلوچستان میں بلوچ اور پشتون. اچھا پہلے ایک زمانہ تھا کہ بلوچ پاپولیشن سلائٹلی زیادہ تھی, جس کی وجہ سے چیف منسٹر ہمیشہ بلوچ بنتا تھا, اور آج بھی بنتا ہے بلوچ, اور گورنر آپ پشتون کو دے دیتے ہیں تو تھوڑا ایک بیلنس رہتا ہے. اب کیا ہوا ہے, افغانستان سے لوگ آ گئے ہیں, پشتون پاپولیشن بڑھ گئی ہے, اور بلوچوں کو یہ پتہ ہے پاپولیشن پشتونوں کی بڑھ گئی ہے. اگر صحیح سینسز وہاں پہ ہو جائے تو پولیٹیکل پاور بلوچوں سے شفٹ ہو کر پشتونوں کے پاس چلی جائے گی. تو پشتون اس وقت جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ان کی جو ہے اس سینسس کے اندر انہوں نے کافی جو ہے مینیپولیشن کر کے اپنی پاپولیشن جو ہے 70% بڑھائی ہے ایک ایک جگہ پہ. اس وقت جو ہے بلوچستان کی پاپولیشن جو بڑی ہے, میرے خیال سے ایگزیکٹ فگر مجھے اس وقت یاد نہیں, 56 یا 57% پاپولیشن بڑی ہے ایز کمپیئر ٹو 2017, جو پاسبل ہی نہیں ہے. 57-56% پاپولیشن بڑھ گئی ہے. کمپاؤنڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں, پرسنٹیج کی ٹوٹل آپ سمجھے نا, 1 کروڑ تھی نا, 1,56,00,000 دکھا دی. اب ان کی پاپولیشن اس وقت 5 سال میں غلط طریقے سے کیا نا, مطلب صرف برتھ ریٹ بہت زیادہ ہوگا, کوئی برتھ ریٹ نہیں ہے, غلط فگر سے ہیں. اور اسی وجہ جو میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ اس ڈر سے کہ پشتونوں کی پاپولیشن بڑھ نہ جائے, بلوچوں نے اپنی پاپولیشن بڑھائی ہے. بلوچستان کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر اتنی پاپولیشن بڑھی. میں ابھی آپ کو آؤں گا ایک اور کہانی سناؤں گا, وہ بھی دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اور مجھے پتا ہے جینوئنلی بہت سیڈ فیل ہوتا ہے, کیونکہ بات یہ کہ ہم ابھی وہی مسئلے ہیں ایتھنیسٹی والے ہر جگہ وہی مسئلے چل رہے ہیں. یہ تو ایشو ہے بلوچستان کا, پشتون اور بلوچ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کے اندر. اب آ جائیں سندھ کے اندر جو ہمارا ایشو ہے, ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کیونکہ سوشل میڈیا, کراچی کے پاس نا بڑی پاور ہے سوشل میڈیا کی, تو پورے پاکستان میں سوشل میڈیا پر جو ہے نا کراچی کی ویڈیوز اور کراچی کی باتیں ہر جگہ کوئی دیکھتا ہے. اب یہ بولتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے یار کراچی کی پاپولیشن کا. یہ مسئلہ میں آپ کو سمجھاؤں نا, پرابلم کیا ہے. مسئلہ کراچی والوں کو یہ ہے, ہو کیا رہا ہے. دیکھیں جس وقت پاکستان بنا تو ایک دم سے انفلکس ہوا یہاں پر مہاجروں کا, اردو اسپیکنگ لوگوں کا. کراچی کے اندر جو ہے میجورٹی جو ہے اردو اسپیکنگ ایریاز کی ہو گئی, سارے 62-68% کے قریب مہاجر آ گئے. سارے جو پنجابی وہ اپنا سندھی چلے گئے یہاں سے, ہندو جتنے تھے انہوں نے کر لیا سارا. اچھا اس وقت ایک فیلنگ ڈیولپ ہوئی سندھیوں کو, اور رائٹلی سو. انہوں نے کہا جی یہ ایریا جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. سندھی کے اندر جو سندھی نیشنلسٹ تھے, حالانکہ اس زمانے میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھا, لیکن اس زمانے کے آپ اگر پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو گے, جو پولیٹیشنز ہیں اس زمانے کے, وہ کافی اس کے اندر پھر جو دوسرا جھگڑا ڈیولپ ہوا کراچی کو علیحدہ کرنے کا, کیپٹل بنانے کا, وہ بھی خاصا سینسٹیو تھا. اس خیر نہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے ساری. اب کرنٹ سچویشن کیا ہے, اس وقت سے ان کو یہ ذہن میں ہے کہ کراچی کی پاپولیشن جو ہے ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہے. کراچی ایک نیچرل گروتھ ریٹ تو اپنی جگہ پر ہے. اس کے اندر کراچی میں کیونکہ ڈیولپمنٹ, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, تمام چیزیں ہوئی, تو پورے ملک سے لوگ کراچی آ رہے ہیں. ابھی بھی آ رہے ہیں, اس وقت بھی آ رہے تھے. اور جب پہلی سینسز ہوئی ہے 1951 میں, تو اس وقت کراچی کی پاپولیشن جو 18.75% آف سندھ کی پاپولیشن کی تھی. پورے سندھ کی 18.75% تھی صرف. دوسری سینسس جب ہوئی 61 کے اندر, تو کراچی کی پاپولیشن 24.6 کے قریب ہو گئی, یعنی کہ 5.68 پاپولیشن جو ہے کراچی کی کمپیریٹیولی بڑھی اس کے اندر. اچھا جب انہوں نے یہ دیکھا تو اچھا 61 میں کوئی اسٹیک ہولڈر تھا نہیں, کیونکہ 1 یونٹ تھا, تو کمانڈ سندھ کے لوکل ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی. حیدرآباد اپنا لاہور کیپٹل ہوتا تھا. پاپولیشن سینسس کمپیریٹیولی بہتر ہوئی, 51 میں بھی بہتر ہوئی, اس زمانے میں بھی کیا نام ہے اس طرح کے سینسس نہیں تھے. اب آ گیا 72 میں کیا چینج آیا. 72 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی. سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی کیا نام ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ تھی. اب جب 72 میں انہوں نے پاپولیشن سینسس کیے, تو جو فرق آیا صرف جو بڑھی ہے کراچی کی پاپولیشن 1.05% بڑھی ہے. کہاں 5% اور 1.5% نظر آ رہا ہے کہ سپریس کیا گیا. حالانکہ 61 کا زمانہ وہ تھا, 61 سے 72 کا زمانہ کیا تھا
सारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, सारा पठान पंजाबी यहाँ पे आ रहा था नौकरियों के लिए, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ था, सारा बिहारी यहाँ पर आया हुआ था, लैंग्वेज राइट हुए थे, इंटीरियर से लोग आए हुए थे सारे कराची के अंदर। कराची की पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने प्लान करके उस पॉपुलेशन को सप्रेस किया। हालांकि टेक्निकली होना ये चाहिए था, जो इतनी सारी जो लोग इन्फ्लक्स हुए थे उनको काउंट करते तो कराची की पॉपुलेशन अगर 5% है तो 4% तो फ़र्क पड़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 1.05% बढ़ी सिर्फ। यहाँ नज़र आता है कि पॉपुलेशन कराची की कर्टेल की गई, उसको सप्रेस किया गया, ठीक है। 61 के बाद आपकी पॉपुलेशन सेंसस 81 के अंदर, 20 साल बाद, 10 साल बाद नहीं, 72 के बाद, 11 साल के बाद। अच्छा, 81 में क्या चीज़ थी? 81 में मार्शल लॉ था, सरकार फौजियों की थी, उन्होंने कंपैरेटिवली बेहतर पॉपुलेशन सेंसस कराई। कराची की पॉपुलेशन कितनी बढ़ी? 3.2%। कहाँ उन्होंने 72 में 1% बढ़ाई, 1.05%। और 81 में क्योंकि एक खैर जानीदार गवर्नमेंट थी, इस लिहाज से देखा जाए तो 3.2% बढ़ गई इसके अंदर। अब उसके बाद आ जाए 81 के बाद सेंसस हो रही है कब? 98 में, 17 साल बाद। 17 साल के अंदर अब कौन सी गवर्नमेंट है यहाँ पे? वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उन्हीं लोगों की है। कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कराची के 17 साल में? 3.8%। 17 साल में। अब आ जाए 2017 में, 98 के बाद 19 साल बाद कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है कराची की कंपैरेटिवली, सिंध के कंपैरेटिव? 1.12%। नज़र आता है कि सप्रेस किया है आपको। तो ये आपके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस होता आ रहा है, सिर्फ इस लिहाज से, इस वजह से कि जो सिंध के फ्यूडल्स हैं या सिंध की एलीट है, जो हुक्मरान लोग हैं, उनको नज़र आ रहा है कि कराची की पॉपुलेशन जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अगर ये इसको हमने इस तरीके से सही काउंट करते चले आए तो हम मिनॉरिटी में चले जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे और अल्टीमेटली पावर शिफ्ट हो जाएगा। ये झगड़ा है सिंध के अंदर, सिंपल है, ये झगड़ा है, ये सेंसिटिविटी है। 2023 में क्या किया है इन्होंने? जो नंबर अभी तक है 1.91 मिलियन, जो 19.1 मिलियन, सॉरी, उसमें कि हमारी पॉपुलेशन 0.5% कम हुई है। यानी कि हम 2017 में 33.5% थे और 2023 में जो करंट नंबर है, हालांकि अभी उसमें करेक्शन होनी है इसके अंदर, जो एग्जिस्टिंग नंबर इन्होंने दिए हैं जो आखिरी दिन था सेंसस का, उसमें हमारी पॉपुलेशन 33% यानी 0.5% हम कम हो गए। कोई सोच सकता है कराची के अंदर जहाँ मतलब नेशनल ग्रोथ भी कम हो रही है, उसके क्या नाम है, जो इतना सारा इन्फ्लक्स हो रहा है, माइग्रेशन भी है, तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बावजूद कराची की पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन ऑफ सिंध जो है 0.5% कम हो गई है। नज़र आता है ना कि सप्रेस कर रहा है। कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको पूछना चाहिए, आप नहीं पूछ रहे, मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। कौन कर रहा है? कोर्स नजर आ रहा है ना, लेकिन मैं इसको बताता हूँ किस तरह हो रहा है, कौन लोग करते हैं और कैसे होता है। देखिए, सेंसस का निज़ाम काम किस तरह करता है। प्लानिंग कमीशन का एक इदारा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ना, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वहाँ एक सेंसस ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ उनके पास स्केलेटन स्टाफ है, 200-400 लोग होते हैं जो उसको सिस्टम को चला रहे होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। सेंसस करने के लिए आपको हज़ारों लोग चाहिए होते हैं, लाखों लोग चाहिए होते हैं। सिर्फ सिंध के अंदर आपको मेरे ख्याल से परहैप्स जो है 44,000 जो है सेंसस ब्लॉक हैं, और एक इन्यूमरेटर के पास 2 ब्लॉक होते हैं सेंसस करने के लिए। यानी कि 2 ब्लॉक्स जो हैं एक इन्यूमरेटर ने करने होते हैं। पहले हाउसिंग सेंसस करता है वो, फिर हाउस लिस्टिंग होती है, फिर क्या नाम है मरदमशुमारी होती है, बंदों की होती है, फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। इकनॉमिक इंडिकेटर कि जी आपके घर में चूल्हा कैसा है, गैस आती है नहीं आती है, आपके क्या नाम है जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन क्या है, आपकी अपनी एजुकेशन क्या है, स्कूल
کہاں ہیں, کیسے پڑھتے ہیں آپ. تو بہت سارے اس مرتبہ جو انہوں نے سینسس کی ہے نا, اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ مردم شماری کے علاوہ انہوں نے بہت سارے انڈیکیٹر, مطلب اسکول کہاں پہ لوکیٹڈ ہے, ہیلتھ کے ایشو کیا ہیں, بیماریاں کون سی ہیں, کیونکہ ڈیٹا چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہے, نوکری ہے نہیں ہے, ایجوکیشن کے, یہ ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں جو الٹیمیٹلی بہت کام آئیں گی. آف کورس بہت ڈیٹا ہے, ضروری ہے. لیکن اس میں کیا ہوا ہے, اس میں جو کرنے والا ہے نا اس کے اوپر بوجھ زیادہ آ گیا ہے. اب اگر ایک آدمی صرف یہ پوچھے آپ سے کتنے لوگ رہتے ہیں, آپ نے کہا 10 لوگ رہتے ہیں, اس نے کاؤنٹ کیا 10 چلا گیا. لیکن آپ وہ پوچھے کہ 10, اچھا آپ کے والد کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ جو بیگم صاحبہ ان کی ایجوکیشن کیا ہے, بچہ کہاں پڑھا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, فلاں کون ہے, فلاں کدھر ہے, آپ کے گھر میں پنکھے کتنے ہیں, آپ کے گھر میں لائٹ ہے کہ نہیں ہے, گیس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, کچن کتنے ہیں آپ کے یہاں. اگر یہ ساری چیزیں پوچھنا شروع کر دے تو ٹائم تو زیادہ لگتا ہے اس کے اندر. پورا انٹرویو ہے, پورا انٹرویو ہے, پوڈ کاسٹ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم آئی ہے اس کے اندر. اچھا, اس طریقے سے جب یہ سینسز ہوئی ہیں تو اب جو لوگ سینسس کرتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ سینسس جو کرنے والے, جو میں اصل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں, وہ ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے. دیکھیں وہاں سے تو جو فیڈرل گورنمنٹ سے صرف ایک سینسس کمشنر اپائنٹ ہوتا ہے, پروونشل سینسس کمشنر, اس کے ساتھ 2-4 لوگ ہوتے ہیں, وہ آ کر صوبے میں بیٹھ جاتے ہوتے ہیں. باقی سارا اسٹاف کیا ہوتا ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, مختار کار, آپ کا اسکول کا کیا نام ہے ہیڈ ماسٹر, اسکول کے ٹیچر, یا دوسرے لوگ, یہ سارے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز. ٹھیک ہے, اور گراؤنڈ پہ انہوں نے کام کرنا ہے. جو نمبر ڈالنا ہے, جو آپ نے ٹیبلٹ آپ کو دی ہے, اس میں یہ لکھنا کہ یہاں پہ 4 آدمی رہتے ہیں یا 5 آدمی رہتے ہیں یا 2 آدمی رہتے ہیں, یہ اس کا کام ہے, یا کوئی بھی نہیں رہتا. اب وہ لوگ کون ہیں؟ سندھ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں. اور زیادہ تر کون لوگ ہیں؟ اب پاور کس کو چاہیے؟ وہ بھی ظاہری بات ہے, وہی ان کا ایم کیا ہے کہ شہر کی پاپولیشن کو کم دکھایا جائے. کرنے والے بھی ان کے اپنے لوگ ہیں, کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی انہیں کے پاس ہے, انسٹرکشنز وہاں سے آ رہی ہے, ان کا لوگوں کو جو سینسس کر رہے ہیں ان کا اپنا موٹیویشن بھی ہے, ملف آئی ڈی بھی ہے ان کی. پھر پلس یہ کہ جنرلی اسپیکنگ, جیسے میں نے پہلے کہا, ایک تو ٹریننگ کا ایشو ہے, کام بہت بڑا ہے, ٹریننگ ٹھیک نہیں ہوئی تھی. دوسرا یہ کہ ان کا ملف آئی ڈی بھی ہے اور لیتھارجی بھی ہے. یہ تینوں چیزیں کمبائنڈ ہونے کے بعد پاپولیشن جو کراچی کی بہت کم کاؤنٹ کی گئی. اب میں اس کو کس ثابت کروں آپ کو بتاؤں. دیکھیں لاڑکانہ ڈویژن ہے اور کراچی ڈویژن ہے, کمپیئر کر لیں آپ اس کے اندر. لاڑکانہ ڈویژن کے اندر جیکب آباد ہے, وہاں پاپولیشن کتنی بڑی ہے؟ 49%. میں یہ فگر ایسی ہوا میں نہیں کر رہا ہوں, یہ لکھے فگر ہیں, یہ وہ ہے ایکچوئل فگر ہیں. شکارپور میں کتنی بڑی ہے؟ 39%. کشمور میں کتنی بڑی ہے؟ 38%. لاڑکانہ میں کتنی بڑی ہے؟ 25%. سکھر میں کتنی بڑی ہے؟ 27%. عمر کوٹ میں کتنی بڑی ہے؟ 24%. کراچی میں کتنی بڑی ہے؟ کراچی کی بھی آتا ہوں آپ کو, اور باقی شہر بھی رہتے ہیں, باقی بھی مطلب سندھ کے سارے شہر جو نواب ہیں شاہ, سب جگہ پہ 25% سے زیادہ ہی زیادہ ہے سب جگہ پر. ٹھیک ہے نا. کراچی آ جائیں, ساؤتھ میں جو ہے آپ کی 13% بڑی, نہیں بلکہ 8% بڑی ہے. آپ کا ویسٹ میں 13% بڑی ہے. سینٹرل میں 25% بڑی ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے بائی ڈیزائن انہوں نے کراچی کی پاپولیشن کو کم کیا اور سندھ کی پاپولیشن کو زیادہ بڑھایا اس کے اندر, انٹیریئر سندھ کی. حیدرآباد کی پاپولیشن بھی کم بڑی ہے. میک سینس. تو جو میں بات کر رہا تھا کس کا انٹرسٹ ہے, جو سندھ کی ایلیٹ ہے, حکمران ایلیٹ ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو بھی پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور بھی ہو, سندھی ایلیٹ جو ہے ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ان کے نمبرز کو زیادہ رکھا جائے تاکہ پولیٹیکل پاور شفٹ نہ ہو. اس لیے وہ کراچی کی پاپولیشن, اربن ایریاز کی پاپولیشن جو ہے اس کو سپریس کرتے ہیں, اور یہ نمبر ثابت کرتے ہیں کہ یہ سپریشن ہے اور وہاں انفلیشن ہے. 49%, 39%, 38% بڑھے تو انفلیشن ہو گیا نا.
देखिए एक्चुअल क्या है, 2% नेचुरल ग्रोथ रेट है। इंटीरियर सीन में तो कहीं बाहर से आदमी नहीं आ रहा ना, कौन लोग जो है सेंसस के एक्चुअल ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं कंडक्ट करते हैं, उन्हीं का इंटरेस्ट होता है जो अलाइन हो जाता है। तो फिर ये कि कराची की पॉपुलेशन को सप्रेस कर रहे होते हैं, इंटीरियर सीन की पॉपुलेशन को इन्फ्लेशन कर रहे होते हैं उसमें, और उनका मकसद ये है कि अल्टीमेटली उनको डर ये है कि जो एक नाइटमेयर है उनके लिए कि कोई एक वक्त ऐसा आएगा जब पावर जो है शिफ्ट होकर अर्बन एरियाज़ में आ जाएगी। और अर्बन एरियाज़ की जब हम बात करते हैं ना, तो लोग शायद समझते हैं कि हम एथनिक उस पर बात कर रहे हैं। इट्स नॉट एथनिक, क्योंकि अर्बन एरियाज़ जो हैं, जितनी डाइवर्सिटी अर्बन एरियाज़ के अंदर है इस वक्त, पाकिस्तान के किसी और शहर के अंदर नहीं है, ख़ास तौर पर कराची के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है। अगर आप कराची को देखें तो यहाँ अगर उर्दू स्पीकिंग हैं तो यहाँ पंजाबी भी हैं, पश्तून भी हैं, हिंदू स्पीकिंग लोग भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, मतलब एक तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर कोई पावर शिफ्ट होगा तो वो उर्दू स्पीकिंग के हाथ में नहीं आएगा, वो एक जो डाइवर्स के कराचीआइट जो है ना उसके हाथ में आएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैं आपको बताऊं कि इनफैक्ट इस वक्त जो है ना, जो डेवलप हो रही है कराची की, जब देखें ना कल्चरल एवोल्यूशन जो हो रहा है, आपको उसकी तरह समझ लें। कुछ अर्से पहले कराची के अंदर खाने पीने का तरीका क्या होता था, बिरयानी होती थी, कोई पुलाव खाते थे आप, होटलों में चले गए कौरमा होता था, कोई कबाब होते थे। अब क्या होता है, कढ़ाई गोश्त, आप नमकीन गोश्त, क्या हो रहा है? ये खाने कहाँ के हैं? ये केपी के खाने हैं। तो वो मर्ज कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसी होटल के अंदर आपको ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। तो ये जो हैबिट्स जो है ना आपकी, जो है ये कराची के एक कहना चाहिए इंटीग्रेटेड कल्चरल डेवलपमेंट हो रही है। अच्छी एग्जांपल दी आपने, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ। फूड पे तो बहुत रिसर्च चलती है और फूड व्लॉग भी मैंने बहुत बनाए। सो कराची के अंदर एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हमारे यहाँ ओपननेस बहुत है एक्सेप्ट करने की बाहर के खाने को, चाहे वो शहर से बाहर का हो या फिर मुल्क से बाहर का हो। और पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में आपको नहीं मिलेगा, इस तरह का खाना कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाहौर में थोड़ा मिलता है लेकिन कराची का तो बहुत मुख्तलिफ है बिल्कुल। लाहौर में ना बाद में एक्सेप्टेबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल एक डिश है चाइना की हॉट पॉट के नाम से, शायद आपने देखी होगी। कराची में इतना एक्सट्रीम कल्चर है इस वक्त हॉट पॉट का कि एवरीबडी इज गोइंग टू बैंग बैंग, और हर एक को जो ना यहाँ DHM और पूरे कराची में दर्जनों रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जो कि अभी लाहौर में वो कल्चर आना है तो और इस्लामाबाद में आना है। इसी तरह से ये तो मुल्क से बाहर की बात कर रहा था, मैं कराची से बाहर की बात करता हूँ। बन्नू पुलाव, ठीक है, अब वो एक नया कल्चर आना शुरू हो गया कि हर जगह पे बन्नू पुलाव की है, काबली पुलाव, देन अफगानी बोटी, सिंधी बिरयानी, सिंधी मतलब ये कराची के अंदर मैंने कहा ना कि ना सिर्फ ये कि खाने का एक कल्चरल जो आपकी क्या नाम है यूनिफॉर्मिटी आ रही है, एक डेवलप हो रहा है, पूरा सबका तमाम लोगों का कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन है वो भी कन्वर्ज कर रही है। कराची के एक मेल्टिंग पॉइंट समझ लें आप उसको। कराची में तमाम लोग जो हैं वो अल्टीमेटली, मैं समझता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक आने वाले 10 साल में 15 साल में एक कराची की अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप होगी जिसके अंदर इस तमाम लोग मर्ज हो जाएंगे। ऐसा ही लगा, ठीक है ना। तो जब हम समझते हैं कि अगले वक्तों में जब भी पावर शिफ्ट होगा वो किसी एक एथनिक ग्रुप के हाथ में नहीं आएगा, वो एक कराचीआइट के हाथ में आएगा। जो पावर शिफ्ट सबको लेकर चलना होगा, जो सबको लेकर चलना होगा इसको सारी चीज़ें। मतलब सिंधी भी कम नहीं है, पंजाबी भी कम नहीं है यहाँ पर, पश्तून भी कम नहीं है, गुजराती भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, तमाम लोग हैं यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर क्या नाम है पॉलिटिकल एलीट डेवलप होगी, उनको तमाम लोगों के इंटरेस्ट का क्या नाम है ख्याल रखना पड़ेगा। और यही पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स क्या होती है? पॉलिटिक्स ये होती है ग्रास रूट के लेवल के ऊपर हर एक के मफादात का ख्याल रखें। अब हमारा झगड़ा क्या है इस सूबे का, ये पूरे पाकिस्तान का झगड़ा क्या है? हम जो है हर एक के उसको जो राइट है हम जस्टिस नहीं करते। जो जिसका राइट है अगर वो हम उसको देना शुरू कर दें तो हमारे मसाइल ही ख़त्म हो जाएं। अगर इस सूबे सिंध के अंदर भाई कराची शहर जो है ना आपको रेवेन्यू भी देता है और कराची शहर के राइट्स भी है ना, कराची में लोगों को पानी चाहिए ना। अगर आप ये कहें कि जी कराची का जो पानी है फेडरल गवर्नमेंट दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पानी नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे आप उसके अंदर? एक तरफ तो आप कहते हैं कराची हमारा है और दूसरी तरफ सिंध के उसमें से कराची को पानी देने को तैयार ना हो, तो क्या आपके जहन में आएगा उसके अंदर? अभी पिछले दिनों जब ये K4 की इनाग्रेशन हो रही थी
تو ہمارے چیف منسٹر صاحب نے تقریر میں کہا کہ جی سندھ کے پاس پانی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ پانی دے. حالانکہ جو واٹر اکارڈ ہے, واٹر اکارڈ میں سارے صوبے جتنا بھی پانی ہے سارے صوبوں میں ڈیوائڈ ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پانی ایک روپے ایک کیوسک پانی بھی نہیں ہے, وہ کہاں سے دے گی پانی؟ اور اگر کراچی جو ہے سندھ کا حصہ ہے تو کراچی کا پانی سندھ سے ہی آئے گا نا, اور اس میں لکھا ہوا ہے واٹر اکارڈ کے اندر کہ کراچی کا پانی اس کے اندر شامل ہے, اور پرائرٹی جو ہے شہروں کے پانی کی ہے اس کے اندر. اس وقت 48.76 ملین ایکڑ یعنی کہ 4 کروڑ 78 لاکھ ایکڑ پانی جو ہے سندھ کو ملتا ہے سال کے اندر. اس میں سے کراچی کو کتنا ملتا ہے؟ 8,61,000 پورے سال میں کیوسک ایکڑ فٹ. کتنا؟ 1.8%. باقی کہاں جاتا ہے بھائی؟ سارا کھیتوں میں جاتا ہے نا, سارا رورل ایریا میں استعمال ہوتا ہے, اریگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کراچی کا ٹوٹل جو پانی اس وقت کراچی کے اندر استعمال ہوتا ہے پورے سال میں 8,68,000 ایکڑ فٹ پانی ہوتا ہے. کتنے میں سے؟ 4 کروڑ 78 لاکھ ایکڑ میں سے 8,68,000 1.8% صرف. اب جو نیا K4 بن رہا ہے اس کے لیے جو 1200 کیوسک پانی جس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ ہمیں ضیاء الحق کے زمانے میں ملا تھا, ضیاء الحق نے دیا تھا 86 میں. اس کے بعد سے کراچی کو ایڈیشنل واٹر نہیں ملا ہے کبھی بھی, یہی پانی استعمال کر رہے ہیں. اب یہ K4 بن رہا ہے, اس کے لیے ہمیں 1200 کیوسک پانی اور چاہیے, جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ جی سندھ کے پاس پانی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ پانی دے اس کے اندر. تو جب آپ یہ ایٹیٹیوڈ لے کے چلتے ہو نا ان تمام چیزوں کے اندر, تو وہاں پر ہی کنفلکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر آپ انصاف کرو سب کے ساتھ, بھائی کراچی اگر ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, اب کراچی کے اگر میں آپ کو نمبرز دوں, دیکھیں اس سال کیا ہوگا. اس سال فیڈرل گورنمنٹ کا جو بورڈ آف ریونیو ہے وہ 9.2 ٹریلین روپیز اکٹھے کرے گا, ٹوٹل جو بجٹ کیا ہے انہوں نے. اور ابھی تھوڑا سا انہوں نے چینج کیا ہے, جو اس کا IMF کے تحت تو شاید 200-250 بلین کے اور ایڈیشنل ٹیکس لگائے ہیں, تو 9.5 ہو جائے گا, 9.6 ہو جائے گا. اس میں سے کم از کم 5 ٹریلین یعنی 5,000 ارب روپیہ جو کراچی سے جاتا ہے 9.2 میں سے. more than 50%. ہاں, یہ میں کم بتا رہا ہوں آپ کو. اب جو لوگ فگر جو دیتے ہیں 60-64% کی جنرل فگر کوٹ ہوتی ہے. اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس پورٹ ہے, تو بھائی ہمارا ریسورس ہے نا وہ, تمہارے پاس پورٹ نہیں ہے نا. لیکن پنجاب میں اگر کوئی منگوا رہا ہے مال, تو یہاں سے اگر وہ چھڑوا رہا ہے, لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ ڈرائی پورٹ بنائے ہوئے. آپ نہیں, میں اس چیز کو نہیں دیکھیں نا, وہ مال منگا رہا ہے, کیوں منگا رہا ہے یار؟ ہمارا نیچرل ریسورس ہے نا یہاں پہ. تمہارے پاس دریا ہے, دریا کا سارا پانی تم لے لے تو آدھا پانی, تو بھائی وہ تمہارا ریسورس ہے. وہ دریا کا پانی کتنے کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بلینز اینڈ بلین ڈالرز کا پانی ہوتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کلیکشن یہاں پہ, بھائی کلیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ پورٹ ہماری ہے بھائی, 2 پورٹیں ہمارے پاس ہے, جہاز سے لے جایا کرو تم اگر ایسا مسئلہ ہے تو یار. تو جس کی جو انڈاؤمنٹ ہے, اس انڈاؤمنٹ کی وجہ سے جو چیز آپ کے پاس ڈیولپ ہو رہی ہے, جو چیز آپ کے پاس کلیکٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کا حصہ ہے. وی کانٹ سے کہ ٹیکس جو ہے وہ کراچی آئے. دیکھو یہ ایشو ہی نہیں ہے, یہ ایشو ہی نہیں ہے نا. دیکھو یہاں ٹیکس اس لیے کلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ یہاں کی پورٹ استعمال کرتے ہو, یہاں کی روڈیں استعمال کرتے ہو, یہاں سے سارا اکٹھا. دنیا بھر کے اندر پورٹس جو ہوتی ہیں وہ سٹی کے پاس ہوتی ہیں. نیو یارک کی پورٹ جو کہ نیو یارک سٹی ڈیولپ مینیج کرتا ہے. جتنے بھی شہر ہیں وہاں لوکل یا پروونس ڈیولپ. اور انفیکٹ یہ جو آپ کی جو کراچی پورٹ بنی تھی, یہ ایک فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑی بنائی تھی, یا انڈین گورنمنٹ نے تھوڑی بنائی تھی, یہ بمبئی گورنمنٹ نے بنائی تھی. بمبئی گورنمنٹ کیا تھی؟ پروونشل گورنمنٹ تھی. یہ پروونشل ایسٹ تھا. یہ آپ ایکٹ اٹھا کے دیکھو گے نا, بمبئی ایکٹ ہے یہ 1886 کا, جس کے تحت کراچی پورٹ بنی ہے یہ. تو بھائی یہ تو پروونس کا یا کراچی شہر کا ایسٹ ہے نا, ہمارا ایسٹ ہے. اور ہمارے اس ایسٹ کی وجہ سے جو بھلے کوئی بھی ٹیکس کہاں سے بھی کلیکٹ ہو رہا ہو, ہم کیا نام ہے ویسے ٹیکس لگا دیتے ہیں آپ کے اوپر, جی ہمارے پورٹ پہ اتر رہا ہے, آپ بھلے وہاں ٹیکس دیتے رہو, ہم 10% اور ٹیکس دو ہمیں, پھر کیا کرو گے؟
لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ پھر بھی کراچی جو ہے 50% سے زیادہ مقصد میرا یہ کہ یہ جو آرگومنٹ لوگ دیتے ہیں نا کہ جی وہ کلیکشن ہو رہا ہے وہاں سے جمع ہوتی ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. یہ آرگومنٹ نہیں ہے, بالکل آرگومنٹ نہیں, کیونکہ ہمارا نیشنل انڈاؤمنٹ ہے, مطلب ہمارا لوکل انڈاؤمنٹ ہے, ہمارا ایسٹ ہے, اور ہمارے ایسٹ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کلیکٹ ہو رہی ہیں, تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر. بات پھر وہی آ گئی کہ کہنے کا مقصد میرا یہ تھا, دیکھیں جو لوسٹ لیول آف کیا نام ہے بلانگنگ ہوتا ہے نا, ہر سوسائٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں, ان کی گروپ فیلنگز ہوتی ہیں. وہ ایز اے گروپ اپنے آپ کو بیہیو کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں, اور ان کے مفادات جو اکٹھے ہوتے ہیں. تو جو اپر ایشلان ہوتے ہیں نا آپ کے سوسائٹی کے, آپ کا سٹی ہے, پروونس ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کو ان تمام نیچے والے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے. خیال کرنا ہے. آپ اگر سب کے ساتھ انصاف کرو گے کہ جی چھوٹے آپ کے بوری ہیں ایز اے کمیونٹی ہیں, میمن ہیں, مہاجر ہیں, پٹھان ہیں, یہ ہیں, سب ہیں, ان کے چھوٹے ان کے اپنے محلوں کے مسائل ہیں, نوکریوں کے مسائل ہیں, آپ ان کے ساتھ انصاف کرو, سب کو ان کا ڈیو رائٹ دینے لگو, تو آپ کو کوئی ایشو ہی نہ پیدا ہو کسی قسم کی. ہماری یہ پرابلم کیا ہو رہی ہے, ہماری یہ پرابلم یہ ہو رہی ہے جن کے ہاتھ میں طاقت آ گئی نا, وہ چاہتے ہیں سارا خود ہی کھا جائیں, کسی کو نہ دیں. سندھ کے اندر کیا ایشو ہے, سندھ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ٹریلین, اب جو سندھ کا حصہ ملے گا NFC ایوارڈ کے, تو 1.353 ٹریلین جو ہے 1353 ارب روپے جو ہے سندھ کو NFC کے فارمولے کے تحت یہ پیسے ملیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے آئیں گے ان کے پاس. اور 469 بلین جو ہے, یعنی 470 بلین جو ہے وہ صوبے سے کلیکٹ کرے گا. یہ سارے پیسے جو ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ 5 ارب روپے, 5 ٹریلین یہاں سے گیا, اس میں سے 1353 آپ کو دے دیے, وہ بھی کراچی کا پیسہ ہے. 470 بلین کے اندر 235 بلین جو ہیں وہ سروسز, ٹیکس آن سروسز ہے, یعنی کہ جو بینکنگ کے اوپر ہے, انشورنس کے اوپر ہے, بیوٹی پارلر پہ ہے, ہوٹلوں پر ہے, سارے یہ پیسے جو سروسز کے ٹیکس ہے سارے کے کرائے کے اوپر ہے. 235 سارا کا سارا کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے. SRB کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں SRB کی, وہی نا, یہ ٹیکس آن سروسز جو ہے سارا کا سارا 235 یہ سارا کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے. ایک اور ٹیکس ہے انفراسٹرکچر سیس کہتے ہیں, جو پورٹ سے اکٹھا ہوتا ہے. جی وہ 135 بلین ہے. 135 بلین جی صرف پورٹ سے اکٹھا؟ جی پورٹ سے. وہ جتنا سامان آتا ہے نا باہر سے, اس کے اوپر 0.1% یا 0.2% جو ٹیکس ہے ہر چیز کے اوپر, امپورٹ کے اوپر, وہ وہی کلیکٹ ہوتا ہے. وہ سارا کا سارا وہ بھی کراچی سے اکٹھا ہو رہا ہے. 49 بلین جو ہے اسٹیمپ ڈیوٹی ہے. اسٹیمپ؟ ہاں, اسٹیمپ کس پہ لگتا ہے؟ جو کنٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے, بینک سے آپ نے لون لیا اس پر اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے, انشورنس کرائی اس پہ آپ نے لے لی, کمپنیوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے, پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں اس پہ اسٹیمپ لگتی ہے. ریونیو کلیکٹ کرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں اور آلریڈی ہوتا بھی ہے سارا. 29 بلین اس سال کا آپ کا بجٹڈ ہے, وہ کتنا ہے؟ تقریباً 90% کراچی سے ہوتا ہے سارا. وہ بھی 15.5 بلین جو ہے وہ موٹر وہیکل ٹیکس ہے. 80% کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے سارا. ابھی سارا پیسہ جو ہے کراچی سے کلیکٹ ہو رہا ہے ان کے بجٹ کا, اب جا کدھر رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں کتنا آ رہا ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں نا, یہی سارا پیسہ جو کراچی کا جو پیسہ ہے یہ سارا سارا سندھ گورنمنٹ جو ہے اب کراچی میں آ رہا ہے. اس پہ آ جاتا ہوں نا کہ یہ پیسہ جا کر ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اب پتہ لگے نا کہاں جا رہا ہے. اب جو بجٹ ہے آپ کا اس میں 1.4 ٹریلین یعنی 1400 بلین جو ہے وہ آپ کا ریونیو ایکسپینڈیچر ہے. ریونیو ایکسپینڈیچر کیا ہے؟ تنخواہیں ہیں, پینشن ہے, پیٹرول کے خرچے ہیں, کوئی گرانٹس ہیں, ساری چیزیں ہیں ساری. اب جو تنخواہیں ہیں وہ 590 بلین ہیں یا 550 بلین, ایگزیکٹ فگر مجھے اس ذہن میں نہیں ہے, 550 ہے یا 595 ہے. وہ سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز کو جاتی ہیں. سندھ گورنمنٹ کے امپلائیز جو ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں کون لوگ ہیں, ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوئی ہوئی ہے؟ SHOs جو آپ دیکھ لو, گن لو SHOs کے اندر سارے باہر کے ہیں, SP سارے باہر کے ہیں, DIG سارے باہر کے, IG سارا, CCPO سارا باہر, کراچی آئے تھے.
सेक्रेटेरिएट में चले जाओ, नीचे क्लर्क से लेकर सेक्शन ऑफिसर और सेक्रेटरी के लेवल तक सारे के सारे बाहर के। नॉन कराची जो 6-7 लाख मुलाजिम है सिंध का, उसमें से 6.5 लाख जो है वो है इंटीरियर सिंध का। अगर ये 590 बिलियन उसको तनख्वाह मिलती है तो कहाँ जाती है? इंटीरियर सिंध में जाती है ना, कराची वालों को तो नहीं मिलता उसके अंदर। नहीं, कराची से इकट्ठा हुआ पैसा उनको दिया, वो चला गया। सिमिलरली पेंशन बेनिफिट जितने हैं, क्योंकि यही लोग नौकरी में सरकार के यही रिटायर होते हैं, इन्हीं को पेंशन मिल रही है, ये पेंशन भी इधर चली जाती है उसके अंदर। तो मैक्सिमम जो आपका बजट है, जो सिंध से जो सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है वो उधर चला जाता है सारा का सारा। 700 बिलियन का आपका डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसमें से हार्डली, अब ये रेड लाइन फला सब मिला लें, सारी चीज़ें जो बन रही हैं 40-50 बिलियन की हैं टोटल सारी की सारी। अब 700 बिलियन में से 50 बिलियन 60 बिलियन कर लो, 650 बिलियन जो इंटीरियर सिंध में लग रहा है उसके अंदर। अब उसमें से आधा तो खाया जाता है, जो बाकी बचता है वो जाके लगता है अंदर जाके, क्या उसका हो रहा है कोई पता नहीं है उसके अंदर। शहरों में भी नहीं लग रहा ना, छोटे शहरों में नहीं लग रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कॉलोनियल मॉडल है। कॉलोनियल मॉडल क्या होता है? अंग्रेज़ के ज़माने से चला आ रहा है मॉडल ये कि एक इलाके से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे इलाके के अंदर। पहले क्या होता था, अंग्रेज़ों ने यहाँ कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, जैसे हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं तो उन्हें कलेक्टर कहलाया करते थे। पहले मेन रेवेन्यू रिसोर्स क्या होता था? ज़मीन का रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, वो कलेक्ट करने के बाद इंग्लैंड ट्रांसफ़र हो जाया करता था। उसके बाद फिर दूसरे टैक्स आते चले गए, आपके ट्रेड बढ़ती चली गई, सारी चीज़ें। तो यहाँ से जितने भी रिसोर्स इकट्ठे होते थे, उससे जितनी भी इंग्लैंड की जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, वहाँ जो तरक्की हुई है, सारी चीज़ें, वो ये पैसा था जो इंडिया से गया है, ऐसा था ना। ये होता है कॉलोनियल मॉडल। तो ये है सिचुएशन यार, ये हो रहा है सुबह में। तो आप इंसाफ नहीं करते हो, जब इंसाफ नहीं करते हो तो फिर लड़ाई कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। आप इंसाफ करोगे हर एक के साथ, हर के नाम कम्युनिटी को, हर के नाम जो कम्युनिटी फीलिंग के लोग हैं, मैं उसको एथनिकली एथनिक में ख़ास तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग करने के साथ एक जो ग्रुप बन जाता है, उनको राइट दो यार। कम्युनिटी वर्ड अच्छा है क्योंकि उसमें सब आ जाते हैं, उसमें उनको देखे ना, सब लोग क्या कहते हैं, देखिए पॉलिटिकल जो है ना, पॉलिटिकल जो पावर के टीयर्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। लोकल गवर्नमेंट के भी और टीयर हैं कि सिटी हो गया, टाउन हो गया, यूसी हो गई। ये क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन होती है, कम्युनिटीज़ के छोटे छोटे ग्रुप होते हैं। आप जितना छोटा ग्रुप हो उसको छोटे लेवल पे अकोमोडेट करें। मतलब ये कि अगर आप 200-400, 500, 5000 लोग हो एक जैसे, तो आप यूनियन काउंसिल के लेवल पे अकोमोडेट हो गए। वहाँ आपको कुछ रिसोर्सेज मिल गए, वो रिसोर्सेज आपने अपनी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किए, आपकी एक्शोई हो गई। दूसरा लेवल आपका टाउन आ गया, टाउन में आपने प्रॉपर रिसोर्सेज दे दिए, आपने वो इस्तेमाल किए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हो गई, उनकी रिसोर्सेज भी मिल गए, अपने लोगों के काम कर रहे हैं, वो इनकी एक्शोई हो गई। शहर आ गया, बड़ा एरिया है, आप उनके रिसोर्सेज उनको दो, उनको काम करने दो, पॉलिटिकल पावर भी दो, उनको रिसोर्सेज भी दो। इस तरह सूबे के अंदर 18th अमेंडमेंट में क्या हुआ? यही हुआ ना, एम्पावरमेंट की ना आपने, उसके अंदर आपने पॉलिटिकल पावर भी डिवॉल्व किया, आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एनएफसी अवार्ड के थ्रू डिवॉल्व किए। अब सूबे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मकसद ये है कि जब आप हर कम्युनिटी को उस डिफरेंट लेवल के ऊपर जिनके नाम है, जो वो पोजीशन है, क्लाउड है, उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, उनको रिसोर्सेज दोगे, तमाम लोग सेटिस्फाई होंगे, तो माशरा जो है तरक्की करेगा, माशरे में सेटिस्फेक्शन होगी, कन्फ्लिक्ट डेवलप नहीं होगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ क्या है ये जो है ना कि सब कुछ हम खा जाएं, सब कुछ हमारे पास आ जाए, ये गलत है। ये सेंस जिस दिन ख़त्म हो गया, थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा दे दो, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा दे दोगे। कोशिश करो केक का साइज़ बढ़ाओ, सबको आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहे। जितना है उसको अगर आप लोगों को तसल्ली दे दो कि इतना ही था, ये हमने इंसाफ से तस्लीम कर दिया, इंसाफ से हमने दे दिया सबको, तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी, कोई लड़ाई झगड़ा डेवलप नहीं होगा। ये नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर,
اسی وجہ کا جھگڑا ہے سارا کا سارا. یہ بات بالکل, اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا, اور صرف ایتھنیسٹیز ہی نہیں, سیکٹس کے اوپر اقلیتیں ہوں, جہاں جس انسان کے پاس پاور ہے وہ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ اقلیت ہو یا کسی کا کوئی زبان ہو, کوئی نسل ہو, دبانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اپنوں کو اوپر چڑھانا. انصاف دیکھ, بڑا ایک سمپل سا ورڈ ہے انصاف, اتنا کمپریہنسو ہے یہ, ویری کمپریہنسو, ہر قسم کا انصاف چاہیے, ہر چیز میں انصاف کرو بھائی, ہر چیز میں میرٹ کہ بھائی جو جتنا حقدار ہے, جس کا جتنا حق ہے, جتنا حق ہے اس کو اتنا ملے گا. آئی ایگری ود دس. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب یہاں پر اتنی لمبی گفتگو کرنے کا, اور اسپیشلی آپ نے جو CSS کے بارے میں بات کی, کیونکہ کافی دیر پہلے ہم نے اس بارے میں بات کی تھی, لائک 2 گھنٹے پہلے, اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ پورے ملک کا مسئلہ ہے ایکچوئل میں, لیکن کراچی کا زیادہ ہے, سینسس کا, جس پر ہم لوگ اتنا زیادہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل میں بات کی اس بارے میں. نہیں, ویری کائنڈ آف یو. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی اور بھی کچھ ٹاپکس رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, آبادی کتنی ہے, پھر کسی وقت اکٹھے ہوں گے, پھر بات کریں گے. بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. آپ نہ تو لوگ سننے کو تیار ہوتے ہیں, نہ آپ کے نام ہے اس قسم کی انٹلیکچوئل گفتگو جو ہے ہر جگہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ٹی وی چینل پہ آپ ٹائم نہیں ملتا, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا. نہ پارلیمنٹ میں تو کھڑا, مطلب جتنا ڈسولوژن مجھے اس پارلیمنٹ میں, مطلب میں بیوروکریٹ ہوں, میں زمانے میں سمجھتا تھا کہ بڑی کے نام میں کوئی بلا ہوتی ہے. مطلب جتنا سفوکیشن اس پارلیمنٹ کے اندر ہے نا, جتنا صوبائی اسمبلی کے اندر ہے سفوکیشن, جی سفوکیشن, آپ کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. مطلب بھائی جو آپ کے نام ہے جس کے پاس اکثریت ہے وہ آپ کو کھڑا ہی نہیں, اسپیکر کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا آپ کو. 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں نے کھڑا ہو کے تقریریں کی, اور میری تقریریں ہیں ایسی خطرناک تقریریں ہیں, کسی بھیج دوں گا آپ کو, دیکھ لیے گا. اس کے اندر بات نہیں کرنے دیتے بھائی, بہت سفوکیشن ہے, بہت سفوکیشن ہے. موقع سب کو ملتا ہے وہاں پر نہیں ملتا یار, نہیں ملتا. وہ بڑا اس کا جو ہوتا ہے نا وہ لمٹ. آپ کوشچن آور میں آپ کوشچن لے کے جائیں گے, اس کوشچن کے اندر آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے. آپ نے ذرا سی ادھر گفتگو ہی ہوگی گا, یہ تو کوشچن آپ کو کچھ ہے, آپ بات کچھ اور کر رہے ہو. کال اٹینشن کے اندر پانی کا مسئلہ اٹھا لیا آپ نے, تھوڑا سا اس کا مسئلہ اٹھا لیا. جو وائڈر اسپیکٹ ہوتے ہیں نا سوسائٹی کے, جن پہ بات ہونی چاہیے, جس طرح کھل کے یہاں بات ہو رہی ہے, اس طرح کی بات نہیں ہو پاتی ہے وہاں پہ. وہاں آپ کو جو نظام جو بنا ہوا ہے, جو رولز بنے ہوئے ہیں, اسپیکر از آل پاورفل. اور جو پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ آپ اس کے اوپر تنقید کریں, اس کے خلاف بات کریں. اور سوشل میڈیا کی پاور یہ ہے کہ ہم یہاں پر ڈارک ریئلٹی کی بات کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ بات کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, آپ نے اتنی بڑا مسئلہ اٹھایا کہ بلوچستان میں بلوچ اور پٹھان کا یہ کلیش ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ غلط چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں. پاکستان میں جو ہے ایتھنیسٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, اور یہ ٹی وی چینل پر بات نہیں کر سکتے اس بارے میں. دیکھیں یہ جو ہے ہمارے اس ملک کی ریالٹیز ہیں, ہم ان سے کیا نام ان کے اوپر اس کو انڈر دی کارپیٹ شفٹ نہیں کر سکتے. اس کے اندر اپنے آپ سے جھوٹ بولنے والی بات کر لی میں نے کبوتر کی طرح. ریکگنائز کر کے اس کو سامنے سے کنفرنٹ کریں اور اس کو ریزالو کریں, انصاف کریں, سب ٹھیک ہو جائے گا 100%. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, اٹ واز نائس ٹاکنگ یو, بڑا اچھا لگا. اور کبھی میں کیا نام ہے, جیسے میں کہتا ہوں, کبھی اگلا پوڈکاسٹ MQM پہ کریں گے, اندر سے میں بہت ہلکا ہو گیا یہ باتیں کرنے کے, کیونکہ یہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. کیا بات ہے.